الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 ایسے لوگوں کو پایا جو کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کیا کرتے عند هذه الاساطین، یعنی مسجد نبوی کے پلرز کے اوپر ہر ایک کا حلقہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرامین لوگوں کو بیان کرتے۔ تو امام مالک کہتے ہیں فما اخذت عنہم شیئا، ذرا غور کیجئے کہ میں نے ان میں سے کسی سے کوئی حدیث نہیں لی۔ وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ اؤْتُمِنَ عَلَى بَيْتِ مَالٍ لَكَانَ أَمِينًا، ان میں سے ہر شخص اگر اسے مسلمانوں کے بیت المال پر مقرر کر دیا تھا نگران کے طور پہ، تو وہ نہایت امانت داری کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا۔ الا انہم لم یکونوا من اہل ھذا الشأن، مگر بات یہ ہے کہ وہ علم حدیث کے اہل نہیں تھے کہ ان سے روایات لی جائیں، اتنا مضبوط ان کا حافظہ، ان کا ضابطہ نہیں تھا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں ہم قابل اعتماد سمجھیں۔ تو اس قول سے معلوم یہ ہوا کہ جو ائمہ کرام جس قسم کے راویوں سے احادیث اخذ کرتے تھے، وہ ایک انتہائی دیانت داری میں، عدالت میں اور ضبط میں، جس میں ہم نے کل بات کی تھی، ان میں ایک اونچے درجے کے حامل لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس کوئی بھی شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منسوب کر دی تو لوگ کہیں گے چلو جی اللہ رسول کی بات ہے اور تصدیق کرتے چلے جائیں گے، ایسا نہیں تھا، بلکہ بڑی باریک بینی سے اس کا وہ جائزہ لیا کرتے۔ آج انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل کا جو ہمارا جہاں تک رکے تھے وہاں سے پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے 8 انواع الکتب جو ہے وہ پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آج مختصر طور پہ بقیہ 7 جہاں میرا ٹارگٹ ہے 15 تک پہنچنے کا وہ پڑھیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے التفاسیر المسندہ، یہ بھی حدیث کی کتب کی ایک ٹائپ ہے کہ کتاب تو تفسیر کی ہوتی ہے۔ تفسیر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ تو قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے، قرآن مجید کے فہم اور قرآن مجید کی صحیح انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے، وہ تو یہ علم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی کتابیں ہیں جس کے اندر تفسیر کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور تفسیر کی گئی ہے صحابہ کرام کے اقوال سے اور تابعین کے اقوال سے۔ تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی۔ تو پہلی بات کہ علم التفسیر کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین تفسیر یہ ہمارا ایمان ہے کلام اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے بعد صحابہ کرام نے فرمائی، اس کے بعد ان کے شاگرد حضرات تابعین نے فرمائی۔ اور یہ ایسی کتابیں ہیں جس میں صرف علم تفسیر نہیں، قرآن مجید جس طرح تمام علوم کا منبع ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ان کتابوں میں تمام علوم پائے جاتے ہیں، عقیدہ، فقہ، تاریخ، سیرت، زہد، احکام، حلال و حرام، یہ تمام علوم ان کتب تفسیر میں پائے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس میں سے کچھ کتابوں کے نام بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک کتاب کا ہم انشاءاللہ مطالعہ بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو۔ جیسے کہ یہ تفسیر ہے امام سفیان الثوری کی، نوٹ کیجئے 161 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے ایک تفسیر لکھی، یعنی یہ دوسری صدی کے مڈ میں باقاعدہ ایسی کتابیں لکھی جانا شروع ہو چکی تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے۔ اسی طرح تفسیر عبد الرزاق الصنعانی، یہ وہی ہیں جن کی ہم نے کل کتاب پڑھی تھی مصنف عبد الرزاق، ان کی ایک تفسیر بھی ہے۔ اور یہ تیسری کتاب جو ہے یہ تفسیر ماثور یا مسند تفاسیر میں انتہائی اونچا مقام رکھتی ہے، یہ کہلاتی ہے تفسیر طبری، جامع البیان عن تأویل القرآن لابن جریر الطبری۔ 25 جلدوں کے اندر یہ کتاب شائع شدہ ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی التفسیر، یہ بھی 16-17 جلدوں کے اندر پبلش ہو چکی ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کا نام جو لکھا ہوا ہے نمبر 5 پر، ان کی کتاب پرانے اسکالرز کی نظر میں تفسیر ماثور کا انسائکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آپ سے اگر سوال ہو کہ جناب ایسی کون سی کتاب ہے جسے اسکالرز باقاعدہ
تفسیر معثور. یاد رکھیے کہ تفسیر معثور کے جب آپ ورڈ سنیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آثار سے قرآن کی تفسیر کرنا, اور آثار کے اس مفہوم میں احادیث بھی شامل ہیں, صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں. تو صحابہ کرام اور احادیث اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں کون سی ایسی کتاب ہے جس میں بے شمار اقوال پائے جاتے ہیں جو انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے؟ جواب یہ ہے جناب, یہ ہے الدر المنثور فی التفسیر المأثور, امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کی. اور چھٹی کتاب جو ہے یہ آج کے زمانے پبلش ہوئی ہے, اب سے 7 سال قبل. سعودی عرب کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے یہ, مرکز الدراسات قرآنیہ. انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت زبردست کتاب ترتیب دی, 25 والیوم میں تمام آثار جو کسی بھی ایک آیت کے بارے میں مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر دیا. تو اگر آپ آیت پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ لا نفرق بین احد من رسلی, ٹھیک ہے, تو اس کے نیچے جتنی بھی تفسیر مسند ہیں, جتنی بھی سند کے ساتھ ذکر کرنے والی تفاسیر ہیں, ان میں جو آثار صحابہ کرام کے تابعین کے آئے ہیں ریپیٹیشن کو انہوں نے حذف کر دیا اور سنگل ہر قول کو لے آئے. تو آپ اس چھٹی کتاب کو اگر کھولیں گے تو آپ کو ایک ہی جگہ پر پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ جو ہے وہ مل جائے گا کہ اس آیت کے اندر کون کون سے اقوال, کون کون سے آثار پائے گئے ہیں. چلیے ذرا ایک نظارہ کرتے ہیں ان میں سے ایک کتاب کا, اور وہ ہے یہ تفسیر طبری. میں رینڈملی کہیں سے بھی جو ہے وہ اس کو کھول لیتا ہوں تاکہ ذرا ہم لوگ دیکھیں کہ یہ اس میں انداز کیسا ہے اس کا. مثال کے طور پہ یہ سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے سورہ مائدہ ہے. اب یہ ہے آیت شروع میں فرماتے ہیں القول فی تأویل قولہ, دیکھیے اوپر, وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, لیکن جو کفر کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, اور ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے. کہتے ہیں دیکھیے کہ تفسیر کے علماء کا اختلاف ہے کہ یہاں پر اہل کفر سے کون مراد ہیں. دیکھیے بعض نے کہا اس سے مراد یہود ہیں, اور بعض نے کہا لا یعقلون سے مراد بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں. تو کفر کرنے والے یہودی, اور جو جن میں عقل نہیں ہے وہ بتوں کی عبادت کرنے والے. اب نوٹ کیجیے کیا لکھا ہوا ہے, حدثنا ابن وکیع, یہ امام طبری کہہ رہے ہیں ہمیں بتایا ابن وکیع نے, انہوں نے سنا ابو اسامہ سے, انہوں نے سنا سفیان سے, انہوں نے سنا داود بن ابی ہند سے, انہوں نے سنا محمد بن ابی موسیٰ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ تابعین میں سے ہیں, وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى الْكَذِبِ قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ قَالَ أَهْلُ الْأَوْثَانِ. دیکھیے اچھا, پھر اب یعنی اب نوٹ کیا آپ نے کہ سند کے ساتھ انہوں نے تابعی کا قول بیان کر دیا کہ اس آیت کی تفسیر میں اس تابعی نے کیا بیان کیا, واضح ہے. چلیے ایک اور قول کہتے ہیں وقال آخرون, بعض مفسرین نے یہ کہا بلکہ یہ سب کے سب ایک قوم ہے, اور جو جھوٹ باندھنے والے ہیں وہ پیشوا تھے, اور جن میں عقل نہیں ہے وہ فالوورز تھے. یعنی پیشوا جو تھے وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے, اور جو ان کے فالوورز تھے ان میں عقل نہیں ہے, یعنی یہ مراد ہے. اب کہتے ہیں دیکھیں ذکر من قال ذلك, یہ بات کس نے کہی, نوٹ کیجئے, حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت ابا معاذ قال حدثنا خارجہ عن داود بن ابی ہند عن الشعبی, یہ عامر بن شراحیل الشعبی مشہور تابعی ہیں, ان کا یہ قول ہے. نوٹ کیجئے, پھر اپنی رائے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ خاص مکہ کے اندر جو لوگ تھے, جو قرآن کے اندر آتا ہے بحیرۃ ولا صائبۃ, یہ وہ قوم ہے. نوٹ کر رہے ہیں آپ, اس طرح سے ہر آیت کے اندر یہ کہتے ہیں یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, پھر اس کے بعد اس کے بارے میں جو آثار آئے ہیں یہ دیکھیے حدثنا صواب بن عبداللہ, اس طریقے سے. تو پوری تفسیر انہوں نے اس طرح لکھی ہے, ہر آیت کے اندر جس صحابی قول, جس تابعی قول ملا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب لے آئے, اور پھر اپنی رائے بیان کرتے ہیں کہ زیادہ بہتر بات انہیں کیا لگی ان تمام آراء میں سے. چلیے دوبارہ چلتے ہیں پھر سلائڈس کی طرف تاکہ ذرا آپ کے ذہن میں یہ تصور رہے, تو میں اس لیے ذرا کچھ نظارہ آپ کو کرا دیتا ہوں. اچھا جی, اب یہ 10ویں ٹائپ ہے, ایک اور کتابوں کی انواع میں سے ہے. دیکھیے الاحادیث القدسیہ, آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی یہ خاصے بہت کامن ٹرم ہے, آپ سب نے سنی ہوگی. کوئی نیا چہرہ جنہوں نے اب تک ہمارے ساتھ کچھ نہیں ذکر کیا, کوئی بھی جس کے ذہن میں تصور ہے بتائیں, آپ بتائیے. یعنی حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا قول, یعنی اس کا مطلب قرآن مجید کی طرح ہے وہ.
یعنی قرآن کو ہم کہتے ہیں نا وہ اللہ کا کلام ہے، تو کیا حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے اسی انداز میں جس طرح قرآن مجید ہے؟ تو پھر آپ کے خیال میں یہ احادیث قدسیہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کو بھی، تو اس کو تو قرآن میں ہونا چاہیے تھا. کیا فرماتے ہیں آپ بزرگ ہمارے؟ چلیں جزاک اللہ خیر، آپ نے اچھا بتایا. جی میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کبھی کبھار سوال کو دوسرے انداز میں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اور طرف آپ کی توجہ چلی جائے. جی آپ فرمائیے، آپ پین آپ کے ہاتھ میں. جی سر وہ بات جو نبی اسلام تو جو خود بیان کرے لیکن اللہ کی طرف منسوب کریں وہ بات، اس کو مجھے کشتی کہتے ہیں. احسنت، کہ اللہ نے کہا ہے ایسا. صحیح. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہیں بیان فرما رہے ہوتے. اس کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حدیث ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس فرمان کو نقل فرما رہے ہوتے ہیں اور وہ قرآن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو حدیث قدسی قرآن نہیں ہے، نہ ہی حدیث قدسی کو پڑھنے کا قرآن کی طرح کا اجر ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کر دی جاتی ہے، پھر آپ اس کو اپنے الفاظ میں اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں. البتہ قرآن مجید جو ہے وہ پورا کا پورا، اس کا حرف بھی، اس کا معنی بھی، اس کے ورڈز بھی، اس کی میننگ بھی، یہ دونوں کی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. البتہ حدیث قدسی جو ہے اس کے اندر بعض راویوں کے الفاظ بھی اضافہ ہو جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی جو ہے وہ اتنی زیادہ وہ والی حیثیت نہیں ہے جس طرح قرآن کی کہ اس کے اندر ایک حرف کی بھی تبدیلی بھی ممکن نہیں ہے. بہرحال آپ سب نے صحیح بات بتائی. تو قدسی کا لفظ قدس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم کہتے ہیں نا، یعنی پاک، ذات پاک، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یعنی آپ نوٹ کیجئے ایسی احادیث جو بھی ذخیرہ حدیث میں محدثین کو ملی جس کے آغاز میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا رب ایسے فرماتا ہے، تو حدیث کے اسکالرز نے ان کو الگ سے جمع کر دیا، اس کے لیے باقاعدہ الگ سے کتابیں ترتیب دے دی کہ یہ جناب ایک خاص طرح کی احادیث ہیں، یہ ایک جگہ جمع ہو جائے، انہیں باقی ذخیرہ حدیث سے الگ کر کے ہم ایک الگ سے کتاب لکھ دیتے ہیں. تو یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے میں نے لاسٹ پوائنٹ کے اندر کہ حدیث قدسی کا دیگر احادیث سے فرق یہ ہے کہ عام احادیث قولاً یا فعلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب کی جاتی ہیں. ہاں یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کی جائیں گے، مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ارشادات فرمایا کرتے تھے، آپ اللہ کے حکم سے ہی ان اوقات میں نمازیں پڑھتے تھے. یہ رکوع اور سجدہ یہ آپ نے خود سے ڈسکور نہیں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا، لیکن آپ نے ہمیں کر کے دکھا دیا. جبکہ حدیث قدسی کو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے آغاز میں کہ تمہارا رب ایسے فرماتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، آپ نے شاید سنی ہوگی ایک حدیث، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا رب فرماتا ہے اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا اور تم پر بھی اس ظلم کو حرام کیا، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. تو یہ حدیث قدسی ہے. اس طرح کی بہت ساری حدیث قدسی ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک لائٹر نوٹ کی بات کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں خاص طور پہ بہت ساری ضعیف احادیث قدسیہ ہی بہت کامن ہیں. آپ کو ملیں گی بہت ساری ایسی باتیں جو لگے گا جیسے کوئی حکمت کی بات ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ایک بڑی کامن سی حدیث لوگ کہتے ہیں کہ میسج بھی آتے رہتے ہیں اکثر، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے، اور اگر تو کر لے اپنی چاہت کو میری چاہت تو میں کر دوں گا وہ. کافی لمبا سا فلسفہ ہے اس کے اندر. تو یہ سی حدیث جو ہے ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو مطلب ذرا سی ایک یونیک سی ذرا بات ہو، ذرا سن کے آپ بولیں سبحان اللہ، تو لوگ بولتے ہیں چلو جی یہ بھی ایک حدیث قدسی ہے اور بڑی زبردست حدیث ہے، جلدی سے اس کو فارورڈ کریں. ہاں جلدی سے اس کو فارورڈ کریں. تو یہ بہرحال ہمیں اس کا احتیاط کرنا چاہیے. اوور آل احادیث کے معاملے میں جب تک کنفرم نہ ہو جائے اس کو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے آگے پھیلانے سے. بعض مشہور احادیث قدسیہ پر لکھی ہوئی کتابوں کے نام یا کے سامنے آ رہے ہیں. ابو حامد غزالی، امام غزالی کے نام سے بڑے مشہور ہیں، ان کی کتاب ہے المواعظ. اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاحادیث القدسیہ. یہ جو کتاب ہے 3rd نمبر نوٹ کیجئے، الاتحافات السنیہ، عبد الرؤف المناوی رحمہ اللہ کی، بڑے محدث گزرے ہیں کی، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. اس میں انہوں نے 272 احادیث جمع کری ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ احادیث قدسیہ ہیں. اور جو لاسٹ کتاب ہے یہ تو آج کے زمانے میں لکھی ہوئی کتاب ہے جامع الاحادیث القدسیہ. جتنی بھی ذخیرہ حدیث میں احادیث قدسیہ ان کو ملی انہوں نے ایک جگہ جمع کر لی. 1000
150 احادیث قدسی جو ہے وہ ان رائٹر نے جمع کری. یاد رکھیے ان کے جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سب کی سب مستند ہیں. جو احادیث کے ذخیرے پائی گئیں انہوں نے جمع کر دی, پھر یہ حکم لگا دیتے ہیں یہ مستند ہے اور یہ ضعیف ہے. اکثر ان میں سے ضعیف ہی ہیں, لیکن یہ بہت بڑی بہرحال کلیکشن ہے, سب سے اب تک کی بڑی کلیکشن یہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بہت اہم ٹائپ ہے اور یہ آپ کے لیے شاید بہت سے حضرات کے لیے بہت نئی بات ہوگی, اور وہ کیا؟ دیکھیے ہمارا اور آپ کا سب سے مضبوط ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جو ایمانیات ہیں ان پر ہے, اور یہ ہمارا عقیدہ کہلاتا ہے. تو عقیدے کے بارے میں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو بہت بعد میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو بڑے آسانی کے انداز میں عقیدہ واضح کر دیتی ہیں کہ انسان کا بنیادی نظریہ کیا ہونا چاہیے دین اسلام کے بارے میں, ایمانیات کے بارے میں, کفر کے بارے میں. یاد رکھیے کہ عقیدے کی بھی ہمارے پاس مسند کتابیں, اور جب ورڈ سنیں آپ مسند سمجھ جائیں اس کا مطلب کہ سند کے ساتھ لکھی ہوئی کتابیں جس میں سند پائی جاتی ہیں. تو ہم اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے متفقہ امور سے لیا گیا ہے. تو یہ سلف کے عقائد واضح کرنے والی کتابیں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. ان میں مسائل کون سے ڈسکس ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں نے اشارہ کیا ہے کچھ پہ. مسائل ایمان ہوتے ہیں, بنیادی عقائد ذکر کیے جاتے ہیں, جو مخالفین ہیں جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے ان پر رد کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے نام سنے ہوں گے معتزلہ کے, اشاعرہ کے, جہمیہ, ٹھیک ہے, اس طریقے سے مرجئہ, خوارج, رافضہ, یہ سارے جو بدعتی گروہ ہمارے یہاں گزرے ہیں ان کے جو شبہات ہیں ان پر رد ہے باقاعدہ سلف صالحین کے اقوال سے, تابعین, تبع تابعین کے اقوال سے, اور وہ بھی سند کے ساتھ ہمارے پاس وہ اقوال موجود ہیں. تو یہ بڑا یونیک سا ٹاپک ہے, اور اس کے اندر باقاعدہ سوچیے آپ کہ مستند کتابیں ہیں. تو ان کتابوں کو بھی خاص طور پہ طلبۃ العلم کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو بھائی کہ جو عقیدے کا معاملہ ہے وہ اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آج کے کوئی لکھے ہوئے عالم دین ہیں یا شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے جناب ہمیں عقیدہ سکھا دیا. نہیں, وہ تو پرانے عقیدوں کی کتابوں سے بڑے آسان انداز میں کتابیں لکھ گئے. طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی سند جو ہے وہ اونچی کرتا جائے, اور جتنی متقدم کتابیں لکھی گئی ہیں کم از کم اسے ان کا پتہ ہو کہ جناب ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سلف صالحین کا متفقہ عقیدہ ہے, اور اس کی دلیل باقاعدہ سند کے ساتھ ثابت شدہ ان کے اقوال سے ہمیں ملتی ہے. اچھا جی, یہ بعض کتابوں کے نام آپ دیکھیے, میں نے جان بوجھ کے اس میں بڑی لمبی کلیکشن جمع کری تاکہ آپ کو اندازہ ہو. اس میں بھی پرنٹڈ کتابوں کی تعداد 50-60 سے زیادہ ہے. سوچیے آپ 50-60 سے زیادہ ہمارے پاس پرنٹڈ کتابوں کی تعداد ہے. ان میں سے میں نے مشہور کتابوں کا نام لیا ہے اور ذکر کیا ہے, اور آپ نوٹ کیجئے ان کی سنت وفات نوٹ کیجئے ان سب کی, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سند کے ساتھ اسی ٹائم پہ لکھی گئی کتاب ہے جس وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم لکھی گئی, اور بعض تو ان سے پہلے کی ہیں. دیکھیے الایمان ابو عبید القاسم بن سلام, یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہم اثر بہت بڑے جلیل قدر ائمہ میں سے تھے. ان کی کتاب ہے الایمان. اصول السن, اور یہ 10 کی 10 پرنٹڈ کتابیں ہیں. اصول السنہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے. خلق افعال العباد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ بندے بھی مخلوق ہیں اور ان کے جو ایکشنز ہیں وہ مخلوق ہیں. ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات کے اندر وہ مخلوق ہے. کوئی بھی شے انسان جو ہے اس کا خالق نہیں ہے, ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ معتزلہ کا ایک بڑا گمراہ کن عقیدہ تھا. آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سخت قسم کے آزمائش سے, عذاب سے گزرنا پڑا تھا اسی معاملے میں. اسی عقیدے کو مزید انڈورس کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باقاعدہ کتاب لکھی. اس میں سلف صحابہ کرام کے بے شمار اقوال اس کے اندر موجود ہیں. الرد علی الجہمیہ یہ عثمان بن سعید الدارمی, ایک دارمی ہے عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی, ان کی کتاب ہے سنن الدارمی, شاید میں نام سنا ہو, وہ الگ ہیں. یہ بھی انہی کے ہم اثر ہیں تقریباً. وہ بہرحال ان سے پہلے کے ہیں اور وہ امام ترمذی کے استاد بھی ہیں, امام بخاری کے استاد بھی ہیں. یہ جو ہے یہ تھوڑے سے بعد کے ہیں. السنہ ابی بکر بن ابی عاصم, اور آپ جو کتابوں کے نام دیکھ رہے ہیں لاسٹ 7, 8 اور 9 یہ تو باقاعدہ مسند عقیدے کے انسائکلوپیڈیاز ہیں. 7, 8, 9 نوٹ کیجئے. پہلی کتاب ہے التوحید امام ابن خزیمہ کی, وہی جن کا نام ہم نے کل پڑھا تھا صحیح ابن خزیمہ والے, انہوں نے لکھی التوحید 2 والیوم کے اندر ہے. الشریعہ امام آجری کی یہ 6 والیوم میں کتاب ہے, اور شرح اصول اعتقاد علی السنہ والجماعہ یہ بھی 7 والیوم میں کتاب ہے امام اللالکائی کی.
تو یہ مسند عقیدے کی کتابوں میں انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس میں سلف کے عقائد ہمارے پاس آئے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بیچ میں ذرا یاد جسے کہتے ہیں کہ ریفریش ہونے کے لیے ایک واقعہ سنانا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں، شاید آپ نے سنا ہوا ہو، تو سب کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کیسے لوگ تھے یہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے۔ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے ان کا بڑا چرچا تھا ان کے زمانے میں، جہاں جہاں جاتے لوگ ان سے سیکھنے آتے، پڑھنے کے لیے آتے، بلکہ کچھ جگہ پہ جاتے تو لوگ اپنے اساتذہ کو چھوڑ کے ان کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے کہ امام بخاری کچھ دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، چلو بھائی اب اپنے روٹین کی کلاسیں چھوڑو اور ان سے مل لو کیونکہ چلے جائیں گے، باقی ہمارے استاد تو جو ہے وہ موجود رہیں گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ اس وقت کا ایک بڑا علم کا مرکز وہ ہوا کرتا تھا بغداد، جو آج بالکل ٹوٹا پھوٹا سا شہر بن کے رہ گیا ہے، جنگ کی وجہ سے افسوس کے ساتھ کیا وہاں کے حالات ہو گئے۔ تو بہرحال مرکز علم جو ہے بغداد رہا ہے مسلمانوں کا بہت دیر تک، بنو عباسیہ کا آپ جانتے ہی ہیں، دار خلافت بھی تھا وہ، تو اس وجہ سے وہاں پر کافی ترقی رہی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جب بغداد آئے، اور یہ واقعہ امام ابن عدی رحمہ اللہ جو بڑے محدث ہیں، 365 ان کا سن وفات ہے، انہوں نے اپنی کتاب جس میں انہوں نے امام بخاری کے تمام شیوخ کا تذکرہ کیا ہے اس کے مقدمے میں ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں کافی سارے ہمارے اساتذہ نے بتایا یہ واقعہ۔ کچھ لوگ شاید آپ کو ملیں گے بولیں گے یہ مستند واقعہ نہیں ہے، نہیں، اس طرح کے واقعات کے اندر وہ سختی والا مزاج جو ہے نہیں رہتا، کیونکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی ایک واقعہ ہے۔ اور اوپر سے امام ابن عدی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کافی سارے ہمارے اساتذہ نے بتایا، اور ان کا امام بخاری کے درمیان خالی 100 سال کا ہی ڈیوریشن ہے۔ بہرحال کیا واقعہ ہے، امام بخاری جب بغداد آئے تو بغداد کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ بھائی امام بخاری آ رہے ہیں اور بڑا چرچا ہے ان کا، ایسا کرتے ہیں ان کا ایک امتحان لیتے ہیں، امام بخاری کا امتحان لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 10 سمجھدار قسم کے اسٹوڈنٹس تیار کیے، ٹھیک ہے، ذہین اسٹوڈنٹس تیار کیے، کہا کہ جب امام بخاری آئیں گے نا تم لوگوں نے احادیث پڑھنی ہے، احادیث پڑھنی ہے، لیکن کیونکہ امتحان لینا ہے نا تو اتنی سیدھی طرح سے نہیں پڑھ لینی، سند کوئی اور لے لینا، ٹیکسٹ کوئی اور لگا دینا، سند کچھ اور ہوگی، ٹیکسٹ مثلا حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، تم پڑھ دینا ہمارے استاد نے بتایا، استاد نے بتایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ سے منقول ہے، تو سند کوئی اور، ٹیکسٹ کوئی اور، تاکہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کا امتحان لیں کہ واقعی وہ اتنے بڑے ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ امام بخاری آئے، بیٹھے، ملاقاتیں ہوئیں، لوگوں نے کہا جناب آپ آ گئے ہیں تو علم حدیث کی مجلس کا آغاز ہونے کو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ذرا سنائیں کہ ہمارے یہاں بغداد کے اندر کون کون سی احادیث پہلے سے موجود ہیں تاکہ آپ ہمارے بھی علاقے کی احادیث کو سن لیں۔ تو کہا جناب شروع کیجیے، بسم اللہ کیجیے۔ تو پہلا اسٹوڈنٹ آیا، اس نے حدیثیں پڑھنا شروع کر دی، جو ان کی چال تھی، جو پلاننگ تھی اس حساب سے۔ تو جناب اس نے بہت سی حدیثیں پڑھی، پھر چلے گئے وہ۔ پھر اگلا اسٹوڈنٹ آیا، اس نے پڑھی، وہ چلے گئے۔ تو اس طریقے سے 10 حدیثیں پڑھنے والے حضرات آئے، انہوں نے حدیثیں پڑھی اور جا کر بیٹھ گئے۔ اب امام بخاری سے کہا گیا بس جناب آپ کو یہی کچھ سنانا تھا، آئیے تشریف لائیے، اب آپ اپنی مجلس شروع کر دیں۔ اب امتحان کا وقت آ گیا کہ اب وہ نوٹ کریں گے یا بولیں گے جی الحمدللہ سبحان اللہ بڑی اچھی حدیثیں سنی، ایمان تازہ ہو گیا، دل منور ہو گیا۔ امام بخاری آگے بیٹھے مسند پہ تو کہنے لگے، جو سب سے پہلے حدیث پڑھنے والا طالب علم آیا اس کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فلاں حدیث کو ایسے پڑھا، یہ حدیث ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔ دوسری حدیث جو آپ نے پڑھی اس کو ایسے پڑھا، یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔ اس طریقے سے اس کی ساری احادیث کو پہلے غلط بیان کرا اور پھر صحیح بیان کرا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے 10 کے 10 جو پڑھنے والے تھے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کری اور پھر درست حدیث اس موقع پر بیان کری۔ تو کہتے ہیں فشہد لہ اہل بغداد بالعلم والفضل، پورے اہل بغداد کے اوپر ان کا علم اور فضل کا مقام ظاہر ہو گیا۔ حافظ ابن حجر ایک عجیب بات کہتے ہیں، آپ لوگ بھی نوٹ کریں، کہتے ہیں تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ 100-150 حدیثیں ان کا صحیح ورژن کیسے یاد تھا۔ نوٹ کریں، 100-150 حدیثیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اگر یاد ہو تو میں غلط پڑھوں، آپ بھی ٹھیک ٹھیک پڑھ دیں، ایسا ہی ہے نا۔ اگر آپ کو 150 حدیثیں یاد ہیں آپ بولیں گے سر ایسے نہیں ہے، ایسے۔ ابن حجر کہتے ہیں ائمہ اور علماء کو تعجب یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بار سن کے غلط کیسے یاد کری، غلط یاد کری پھر اس کو صحیح کیا۔ تو ایک بار حدیث کو سن کے غلط کو یاد کر لینا، یہ تھی اصل تعجب کی بات حفاظ کے لیے اس زمانے کے۔
تو باقی صحیح ورژن تم کو یاد تھا، حدیث سے پتہ تھی یہ حدیث کس کی ہے، تو وہ تو انہوں نے صحیح کہنی تھی. تو دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عظیم محدثین کے ذریعے اس ذخیرہ حدیث کو محفوظ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، آمین. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں ایک اور بڑی اہم ٹائپ احادیث کی، اور وہ ہے احادیث الاحکام. احکام کے ورڈ سے انشاءاللہ واضح ہے آپ لوگ کے لیے کہ اس کے اندر حلال و حرام اور رولنگز جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. تو ان میں عملی شرعی احکام جو ہیں، جو عمل سے متعلق ہیں، وہ احادیث ہوتی ہیں. کتاب خالص سنت کے وہ نصوص جنہیں ان کے مصنفین نے مختلف تفسیری کتابوں سے جمع کیا اور فقہ کے ابواب پر ترتیب دیا. یہ میں کل بیان کر چکا ہوں. فقہ ابواب کا مطلب انشاءاللہ آپ کو امید ہے اب ہمیشہ ذہن میں رہے گا کہ طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات، پھر معاملات، پھر نکاح، اور آخر میں حدود و کفارات، یہ فقہی ابواب کی ترتیب ہوتی ہے. اس کا بہرحال کام بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، اور اس سے آپ کو ایک اور اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین باقاعدہ حدیث کی فقاہت کا اور فہم کا بھی خوب اہتمام کرتے تھے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس وہ حدیث یاد کرتے تھے، بس رٹا لگانے والے تھے، نہیں، احادیث کو سمجھنے والے تھے. کس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ اخذ بھی کرتے، اس کے اوپر چیپٹر بھی لگاتے، تو حدیث کو یاد بھی کرتے اور حدیث کو صحیح سے انڈرسٹینڈ بھی کرتے. دونوں طرف ان کی نظر ہوا کرتی. احکام کی احادیث فقہ کی احادیث ہے، اور فقہ جو ہے وہ شرعی علوم کا ثمر ہے. امام زہری فرماتے ہیں کہ فقہ کے ذریعے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جا سکتی. یہ فقہ مروجہ فقہ کے معنی میں نہیں ہے جہاں لوگوں کی باتیں بہت زیادہ شامل ہو چکی ہیں. مراد ان کا یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص انڈرسٹینڈنگ جو ہے، اسی کے ذریعے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے. بعض مشہور کتابیں، یہ بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، ضخیم کتابیں ہیں. الاحکام الشرعیہ الکبریٰ ہے، اور انہی امام کی عبدالحق الاشبیلی، نوٹ کیجئے الاشبیلی، یہ وہیں کے ہیں، اندلس کے. اشبیلیہ اندلس کا مشہور شہر ہے، آج بھی جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ وہاں کے بڑے امام تھے. ان کی 3 کتابیں ہیں، احکام الشرعیہ الکبریٰ، الوسطیٰ، الصغریٰ. بڑی کتاب، میڈیم کتاب، پھر چھوٹی کتاب، تینوں کی تینوں کتابیں جو ہے وہ ان کی موجود ہیں. حافظ عبد الغنی مقدسی کی کتاب جو ہے الاحکام الکبریٰ، یہ الگ ہے، اور انہی رائٹر کی ایک کتاب ہے عمدۃ الاحکام. میں نے کل اس کا ذکر بھی کیا تھا، کافی کامن کتاب ہے، اور اس میں 400 حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی. وہ اسی کتاب سے انہوں نے اس کو مختصر کیا. یعنی سیم رائٹر جو ہے عبد الغنی المقدسی، انہوں نے اپنی کتاب الاحکام کبریٰ کو مختصر کیا تھا عمدۃ الاحکام میں. اچھا، تیسری کتاب جو ہے یہ بہت ہی مفصل اور زبردست کتاب ہے، المنتقیٰ. اس کے لکھنے والے ہیں مجد الدین ابن تیمیہ. یہ وہ ابن تیمیہ نہیں ہے جو آپ اور ہمارے ذہن میں اکثر آتے ہیں، مشہور امام. ہاں، یہ وہ نہیں ہے، یہ ان کے دادا ہیں، یہ ان کے دادا ہیں. تو تیمیہ جو تھا وہ ابن تیمیہ کی 6 یا 7ویں دادی جو تھی، ان کا یہ لقب تھا یا ان کا یہ نام تھا. تو پورے کے پورے ان کے جسے کہتے ہیں پوتے، جو پوتے، پر پوتے، پڑ پوتے، سب میں یہ ٹائٹل نیم جو ہے وہ آگے سے جاری رہا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے والد کا نام جو تھا وہ عبد الحلیم تھا. ابن تیمیہ کا نام تھا احمد، تو ان کا پورا نام ہے احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام. تو یہ جو منتقیٰ کے رائٹر ہیں، یہ ان کے دادا ہیں عبد السلام. اور یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو فیملی تھی، پوری فیملی علم والی تھی. ان کے پردادا بھی عالم تھے، ان کے دادا بھی عالم تھے، ان کے والد بھی بڑے عالم تھے، اور یہ بھی عالم تھے. ایک کتاب ہے اصول فقہ کے اندر، اس کا نام ہے المسودہ. اور اس کے رائٹر کا نام پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آل تیمیہ. آل تیمیہ مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ یہ آباء و اجداد سب نے مل کر جو ہے وہ اس کتاب کو لکھا. تو ابن تیمیہ نہیں لکھا ہوا، آل تیمیہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ تیمیہ کی اولادوں میں سے 3-4 نے مل کر اس کتاب کو ترتیب دیا تھا. بہرحال یہ کتاب جو ہے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو مشہور ہیں، ان کے دادا کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یعنی ان کا نام بہتر تھا لکھ دیا جائے ابو البرکات عبد السلام. اور بر صغیر میں ایک کتاب کو بڑا قبول حاصل ہے یہاں پر، اور وہ شرح ہے اس کتاب کی، اس کا نام ہے نیل الاوطار. امام قاضی الشوکانی رحمہ اللہ کی کتاب، وہ اس کی شرح ہے. چلیں خیر، یہ بہت سی کتابیں. اب آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑی یونیک بات. یہ دیکھیے جو کتاب لکھی اس کے بعد، الامام فی معرفت احادیث الاحکام، ابن دقیق العید کی، یہ 4 والیوم کے اندر ہے. یہ جو کتاب ہے جناب الامام، اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے، ایک منٹ دیکھیے. الامام لکھی ابن دقیق العید نے. یہ ابن تیمیہ کے ہم اثر بڑے زبردست فقیہ عالم تھے. انہوں نے لکھی کتاب الامام، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی کو
مختصر کیا ایک کتاب میں، اس کا نام رکھا الالمام. کیا رکھا؟ الالمام. یہ ہے امام اور وہ ہے الالمام. اور پھر اپنی مختصر کتاب کی شرح لکھنا شروع کر دی. شرح، وضاحت، ایکسپلینیشن، کمنٹری. اب آپ کو بتاتا ہوں میں عجیب بات. اچھا، آخری دو کتابیں بڑی مشہور ہیں، محرر اور بلوغ المرام، آپ نے سنی ہوئی ہیں. یہ ہے اس کے بارے میں باتیں. یہ ہے شرح الالمام، یعنی جو اپنی کتاب کا مختصر ہے اس کا نام تھا الامام. اب اس کی شرح جو انہوں نے کری ہے وہ دیکھیے کیا ہے. وہ ایک عجیب عجوبہ ہے. 5 جلدوں میں شرح پرنٹڈ ہو چکی ہے، 5 جلدوں میں. کہتے ہیں قطب الدین حلبی رحم اللہ، یہ میں پورا قول پڑھتا ہوں، آپ بھی توجہ کریں میرے ساتھ. کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اپنے زمانے تک ابن دقیق العید کی طرح حدیث کے بارے میں بات کرنے والا نہیں دیکھا. اور جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس حصے کو دیکھے جس میں انہوں نے الالمام کی شرح کی ہے. اس میں انہوں نے، ہاں توجہ ہے، اس میں انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ذکر کی جس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 باتوں سے منع فرمایا. یہ مشہور حدیث ہے. ابن دقیق العید نے اس حدیث کی وضاحت میں 400 فائدے ذکر کیے، 400 مسائل اخذ کیے اس ایک حدیث سے. ذرا سوچئے 400 کے ورڈ کو دوبارہ سے، ڈیجٹ کو دوبارہ غور کریں. اور یہ جو کتاب ہے نا 5 جلد ہے، یہ پبلشڈ ہے، میرے پاس کی PDF موجود ہے. اس میں پوری نہیں کر سکے وہ کتاب. کیسے کرتے پوری؟ ذرا دیکھیے کیا کیا ہے انہوں نے. 57 احادیث ہیں، 5 والیوم میں صرف 57 احادیث کی شرح ہے. اور اس کے اندر 57 احادیث کی شرح کے اندر مؤلف نے 3000 فوائد تک ذکر کیے ہیں. کتنے؟ 3000. تو پر حدیث کتنے فائدے ہو گئے؟ کسی کا میتھس آپ میں سے بہت اچھا ہے تو بتائیں. اگر 57 احادیث ہیں اور ان سب میں کلیکٹیولی 3000 فوائد ذکر کیے ہیں تو پر حدیث کتنے بنے جی؟ 6. ہاں آلموسٹ 600 ایک حدیث کے اوپر نہیں، ہاں 60. تو 60 کی ایوریج آپ لے لیجئے. ایک حدیث سے وہ 60 کے قریب مسائل اخذ کرتے ہیں. ایک حدیث سے 60 کے قریب مسائل. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے علوم اسلامیہ کے اندر، کتنی زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈیپتھ ہے کہ ایک حدیث سے ہم لوگ، آپ اور میں حدیث پڑھیں گے، بولیں گے جی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا حلال ہے. دی اینڈ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا حرام ہے. الحمدللہ. اگلی حدیث، نیکسٹ پلیز. میں آپ تو یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر گہرائی پہ اتریں اور ائمہ کرام کا علم دیکھیں، ان کی فقاہت پہ آپ آئیں تو دیکھیے. تو یہ کچھ میں بار بار کچھ اس طرح کی باتیں جو ذکر کر رہا ہوں، میرا مقصد بھی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ معلومات حاصل کریں کتب حدیث کی، ایٹ دا سیم ٹائم اس کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں آئے کہ یہ معمولی شخصیات نہیں تھیں. آج کچھ لوگ جو ہے وہ انہیں بزرگ کہہ کے اور پرانے لوگ کہہ کے ان کا مذاق اڑا دیتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی کھیل تماشے کی چیزیں تھیں اور یہ 3000 باتیں جو ہے نا وہ بس یہاں وہاں کی باتیں ہیں، کوئی اس کی ضرورت نہیں. ایسے لوگوں کو ان کا اگر ایک فائدہ دکھا دیا جائے اور کہا جائے کہ ایک فائدہ پڑھ کے بتائیے کیا لکھا ہوا ہے، ان کو نہیں آئے گا پڑھنا. اور وہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے کلپس وغیرہ اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں ایسے بزرگ کے بارے میں. چلیے اچھا جناب، یہ ایک تھوڑی سی اور لطیف چیز ہے، ذرا سا تیز چلتے ہیں انشاءاللہ. الکتب المسلسلہ. مسلسلہ یہ ایک لطیف نوع ہے. لطیف کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لطیفہ اردو والا لطیفہ ہنسانے کے لیے. عربی زبان میں لطیف کہتے ہیں کہ ایک ہلکی پھلکی سی بات، ذرا ایک لائٹ قسم کی بات ہے. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے کتب مسلسلہ کہ ایک شے دوسرے شے کے ساتھ ملی ہو، یعنی ایک حدیث کے اندر ملتی جلتی اگر اشیاء ذکر کی گئی ہوں تو اسے حدیث مسلسل کہتے ہیں. یہ ایک بڑا سادہ سا مفہوم میں نے بیان کیا ہے، ابھی وضاحت اس کی مزید آئے گی، غور کیجیے آپ. محدثین کی اصطلاح میں حدیث مسلسل وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اسناد کے رجال خود یا روایت کی کسی صفت یا حالت میں ایک تسلسل کے ساتھ ہوں، شروع سے لے کر آخر تک سب کے سب رجال میں ایک کامن چیز پائی جائے. مثال عربی میں کہتے ہیں بالمثال یتضح المقال، مثال کے ذریعے بات واضح ہوتی ہے. ایک حدیث کی سند کے اندر تمام کے تمام راوی اہل مصر ہیں، یعنی صحابی
مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر بن عاص چلے گئے تھے مصر میں, وہ حدیث بیان کر رہے ہیں, ان سے بیان لینے والے تابعی ہیں وہ مصر کے, ان کے اسٹوڈنٹ مصر کے, وہ مصر کے, یہاں تک کہ حدیث ہم تک پہنچ گئی. تو علماء کہتے ہیں جناب ھذا الحدیث مسلسل بالمصریین, یہ بالمصریین, یہ حدیث میں تسلسل ہوا ہے, ایک ہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے, ایک ہی کامن کوالٹی پائی جاتی ہے کہ سب کے سب نریٹر جو ہیں وہ اہل مصر میں سے تھے. آپ بولیں گے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک لطیف نوع ہے, تفنن ہے, کہ یہ تک چیزیں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, یہ چیزیں نوٹ کریں. اچھا اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں, یہ تو بہت کامن سی بات ہے کہ مسلسل بالمکیین, مسلسل بصریین, مسلسل کوفیین, یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی مثالیں مل جاتی ہیں. اس کا ایک فائدہ ہے, اس کا ایک فائدہ بھی ہے, اور وہ کیا فائدہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے جو راوی تھے ان کا ضبط بڑا مشہور, بڑا قوی تھا, بڑا مضبوط تھا. کیسے معلوم ہوا یہ بات؟ یعنی وہ یہ نہیں کر رہے ایک راوی کوفہ کا ڈال دیا, ایک بصرہ کا ڈال دیا, مکس کر دیا, نہیں, جو مصر کی حدیث تھی وہ مصر کی ہی رہی, جو بصرہ کی حدیث تھی وہ بصرہ کی ہی رہی, یہ چیز ریپیٹ ہوتی گئی. تو وہ ان کے حفظ پر دلالت کرتا ہے کہ حدیث کے راوی کو نہ صرف کہ حدیث یاد تھی بلکہ ان راویوں کے احوال بھی یاد تھے. اور اس کی ایک دو مثالیں اور ہیں بڑی لطیف, آپ نوٹ کیجئے کیا ہے. یہ دو حدیثیں میں لکھی ہیں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا, یا معاذ واللہ انی احبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. اور پھر کہا فقل فی دبر کل صلاۃ, ہر نماز کے بعد یہ کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ آپ جانتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار میں سے ہے. اچھا یہ مسلسل کیا ہے؟ اس کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد کو جب بیان کیا تو یہی سیم ورڈ کہے کہ اے میرے شاگرد اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں, تو تم یہ الفاظ کہا کرو ہر نماز کے بعد. ان کے شاگرد نے جب اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کی, کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم اب یہ ہر نماز کے بعد کہا کرو. تو یہ جو ورڈ ہے انی احبک, یہ ہر راوی نے, ہر استاد نے اپنے استاد سے کوٹ کیا, ہر شاگرد نے اپنے استاد سے کوٹ کیا, یہاں تک کہ امام حاکم رحمہ اللہ, میں ریفرنس اتنا بھول گیا کہ یہ جو تسلسل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, یہ امام ابو عبداللہ حاکم نیسابوری کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث. اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں, کوئی نوٹس لکھ رہے ہیں, تو اس تسلسل کے ساتھ یہ حدیث معرفت علوم الحدیث امام حاکم نیسابوری کی کتاب میں موجود ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو ایک ہی طرح کی ورڈنگز ریپیٹ جب ہو رہی ہیں اسے مسلسل کہتے ہیں, کہ تسلسل کے ساتھ ایک حدیث کے اندر ایک چیز ریپیٹ ہوئی. ایک اور نوٹ کیجئے آپ, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. انس رضی اللہ فرماتے ہیں, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بندہ اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے, اچھی تقدیر پر اور بری تقدیر پر, میٹھی تقدیر پر اور کڑوی تقدیر پر. مطلب کبھی اچھی چیزیں بھی اس میں ہو سکتی ہیں آپ کے لیے, اور کبھی کبھار اس کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. وقبض رسول اللہ علی لحیتہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو اس موقع پر پکڑا جب یہ حدیث بیان کی, اور کہا آمنت بالقدر خیرہ و شرہ حلوہ و مرہ, میں ایمان لے آیا تقدیر پر, اچھی اور بری اور میٹھی, جس میں آسانی ہو اور کڑوی. تو تمام کے تمام راویان حدیث نے جب یہ حدیث بیان کری تو سب نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور اسی طرح اس حدیث کو بیان کیا. تو کہتے ہیں تسلسل بقبض کل راو علی لحیتہ, اس حدیث کے اندر یہ چیز تسلسل سے ریپیٹ ہوئی کہ ہر بیان کرنے والے نے, ہر محدث نے جب یہ حدیث بیان کری اپنی داڑھی کو پکڑا اور یہی الفاظ کہے, تاکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک انداز تھا اس کو بھی کاپی کریں, اس کو بھی آگے امت تک منتقل کریں. اس کی بعض کتابوں کے نام ہم پڑھ لیتے ہیں, جیسے یہ ہے الجواہر المکللہ فی الاخبار المسلسلہ امام سخاوی کی, المسلسلات الکبریٰ اور جیاد المسلسلات, دو کتابیں ہیں, دونوں امام سیوطی کی ہیں. پہلی کتاب میں 85 احادیث ہیں, مطلب یہ بہت بڑی ذخیرہ حدیث نہیں ہے, لیکن یہ مختصر اس میں کچھ احادیث ملتی ہیں اس طرح کی ہمیں. اس کے علاوہ یہ دو کتابوں کے نام آپ کے سامنے. اب آتے ہیں لاسٹ جس میں میں, یا سیکنڈ لاسٹ جس میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور تھوڑا سا ہم سے یہ وقت لے لے گا لیکن آپ توجہ کیجیے گا, بہت اہم ہے یہ. جناب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ جتنی بھی ٹائپس آج ہم نے پڑھی ہیں یا 2 دن میں ہم نے پڑھی ہیں, اب ہم 14 پہ پہنچ گئے ہیں, سب سے زیادہ بڑی تعداد میں احادیث تعداد کے حساب سے کس میں موجود ہے, تو وہ
کتب المصنفات اور کتب الاحادیث الضعیفہ کے اندر ہے. یہ محدثین کی سمجھداری ہے، ان کی خیر خواہی ہے کہ جناب جتنی بھی ضعیف احادیث ہیں، غیر مستند احادیث ہیں، وہ انہوں نے خالی چھوڑ نہیں دی، بلکہ ان کے لیے الگ سے کتابیں لکھی جس میں صرف اور صرف ضعیف احادیث کو ذکر کیا. کتنی بڑی خیر خواہی ہے. ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ کوئی یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ ضعیف انسان جس طرح ہوتا ہے کوئی بزرگ، تو ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی بزرگی والی حدیث ہے جناب، اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، مطلب اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، جس طرح بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے اس طرح ضعیف حدیث کا احترام کرنا چاہیے. اچھا کچھ لوگ اسی بات کرتے بھی ہیں، کہتے ہیں بھائی ضعیف حدیث سے تو کیا ہوا، اگر کوئی شخص ضعیف ہوتا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس کا اور خیال کرتے ہو؟ تو ضعیف حدیث کا بھی اور خیال کرنا چاہیے. یہ لطیفہ بھی ہے ہمارے لیے، لیکن یہ کچھ لوگ اس کو اس طرح بیان کرتے بھی ہیں. اچھا جی، ضعیف حدیث کی بہت سی انواع و اقسام ہیں. سب سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ علوم حدیث کی جو ہم نے ٹائپس بتائی تھی آپ کو 100 سے زیادہ ہے. تو اگر آپ کہیں کہ جناب سب سے زیادہ سب کیٹیگری کون سی ٹائپ کی ہے تو وہ جناب ضعیف حدیث ہے. اس کی سب کیٹیگری بہت ساری آتی ہیں، لیکن ضعیف حدیث کی بنیادی وجوہات دو ہوتی ہیں. یہ ایک علوم حدیث کا مسئلہ ہے. دو وجوہات ہوتی ہیں حدیث کے ضعیف کہلانے کی. یا اس کی سند میں چین آف نریشن کے درمیان کوئی بندہ مسنگ ہو، انقطاع ہو جائے، گیپ ہو جائے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو راوی ہے حدیث بیان کرنے والا، اس پر کوئی نہ کوئی جرح کی گئی ہو، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراض کیا گیا ہو، ایسا اعتراض جو اس کی حدیث کو قبول کرنے میں مانع ہو. یہ اعتراض نہ کیا ہو کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ دوسروں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اس طرح کا اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اعتراض ایسا ہو کہ یہ بھلکڑ تھے، یہ بھول جایا کرتے تھے، ان کو وہم ہوتا تھا. اور یہ اعتراض سننے کے لیے محدثین عوام الناس سے سروے نہیں کرتے تھے آپ کی کیا رائے ہے اپنے اس بھائی کے بارے میں، نہیں، وہ خود اس میں بڑے بڑے جلیل قدر محدثین امتحان لیا کرتے تھے ان راویوں کا. بہرحال بڑا یہ جسے کہتے ہیں ایک تفصیلی تصورات ہیں اس کے. بتانا میں چاہ رہا تھا کہ ضعیف حدیث سے کانسیپٹ آپ کے ذہن میں رہے. آسان سی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے پہلی لائن کے اندر میں نے کہ حدیث کے قبول ہونے کی جو شرائط ہیں، ہم نے کل پڑھی تھی حدیث صحیح کی 5 شرائط، یاد ہے آپ کو؟ عدل، ضبط، اتصال السند، عدم شذوذ، عدم علت. ان 5 میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مسنگ ہوگی وہ حدیث ضعیف بن جائے گی. 4 شرائط پائی جا رہی ہیں، ایک نہیں پائی جا رہی، حدیث ضعیف ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے جس میں قبولیت حدیث کی شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط مسنگ ہو تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے. اب یہ جو کتابیں ہیں ضعیف احادیث کی جناب، اس کے اندر محدثین نے صرف ضعیف احادیث جمع کری. مطلب ان کا پرپس ہی یہ تھا کہ وہ ضعیف احادیث جمع کریں، صحیح احادیث ذکر کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. بہت سے محدثین نے وجہ بھی بیان کر دی کہ جناب یہ حدیث ضعیف کیوں ہے، کس وجہ سے میں نے اس کو اس کتاب میں جگہ دی ہے. اور بعض کتب میں احادیث کے ساتھ ساتھ حدیث کے ضعیف راویوں کا ذکر بھی موجود ہے. راوی بھی ضعیف، اس کی کون کون سی ضعیف احادیث ہیں ان سب کو مینشن کیا گیا. میں نے کوشش کری ہے بڑی ایفرٹ کر کے کہ سند کے ٹاپک کو زیادہ لے کے نہ ہوں، ورنہ اگر سند کی کتابیں اور علم الرجال کی کتابیں آ جائیں تو وہ تھوڑا سا میرا جسے کہتے ہیں زیادہ پسندیدہ ایریا ہے، لیکن میں اس سے دور رہا ہوں کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے ٹاپک. میرا فوکس رہا ہے متن کے اوپر، جیسے آپ سے بار بار کئی بات. تو ضعیف راویوں پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کتب الروات پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم متون احادیث پہ بات کر رہے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے، تو بہرحال مصنفین نے امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس طرح کی کتابوں کو جمع کیا. اچھا، اسی کی ایک شاخ کہہ لیجیے آپ، وہ کتب العلل ہیں. یاد کیجئے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ علت کیا ہوتی ہے. جو حدیث صحیح کی شرط ہے اس میں علت نہ ہو، یاد ہے کسی کو؟ مخفی عیب، کوئی چھپی ہوئی غلطی جو عام طور پہ دیکھنے میں نہ آئے لیکن ائمہ کرام جو ہے باریکی کے ساتھ اس حدیث کو لے لیں. ایسی باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں جن میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن میں باریک باریک عیوب موجود ہیں. چلیے دیکھیے آپ، یہ میں نے بعض کتابوں کا انتخاب کیا ہے. اچھا، یہ ہر کتاب جو ہے نا ایک ایک ٹائپ ہے، یعنی حدیث ضعیف کی بھی اندر سب کیٹیگریز بہت ساری ہیں. دیکھیے آپ، پہلی کتاب میں نے جو ذکر کری آپ کے سامنے، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے. دوسری کتاب نوٹ کیجیے، المنار المنیف، یہ ابن قیم کی کتاب ہے اور بڑی منفرد کتاب. پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس کتاب میں یہ چھوٹی سی کتاب ہے، ایک جلد میں ہے اور 150-200 پیجز کی کتاب ہے. اس میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ضعیف حدیث کو پہچاننے کے قواعد ذکر کی ہیں، اصول ذکر کی ہیں. مثال کہتے ہیں ہر وہ حدیث ضعیف ہے جس میں عقل کی تعریف کی گئی ہو. سمجھ رہے؟ ہر وہ حدیث ضعیف ہے جس میں
مثال کے طور پہ فلاں پھل کو کاٹنے کا طریقہ بتایا گیا ہو, اس طرح کی بات حدیثیں ملتی ہیں. اس طریقے سے انہوں نے مختلف جو ہے وہ قواعد ذکر کیے ہیں حدیث ضعیف کو پہچاننے کے, ابن قیم رحمہ اللہ نے. تو ان قواعد کو بھی پڑھنے سے ایک اچھی پہچان حاصل ہوتی ہے. بہرحال یہ بڑا ایک باریک چیپٹر ہے, ہر ایک جو ہے وہ اس کو فٹ نہ کرے پھر اسپیسیفک احادیث کے اوپر. قواعد پڑھنے ہو تو اس کتاب سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اب اسی ضعیف حدیث کی جو وہ کیٹیگری ہے جو ناقابل قبول ہے, جو فیبریکیٹڈ بات ہوتی ہے, جھوٹی بات ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں الموضوعات. سنا ہوگا آپ نے یہ ورڈ, یہ حدیث موضوع حدیث ہے. تو آپ دیکھیے گا اردو کا موضوع کوئی نہ سمجھ لے اس کو, کوئی بندہ سمجھے گا یہ حدیث موضوع ہے مطلب کہ جناب اس کا ٹاپک ہے اور بڑا زبردست ٹاپک کے بارے میں حدیث ہے. بلکہ یہ موضوعات کا مطلب ہوتا ہے وضع کردہ, اور اردو میں استعمال کرتے ہیں وضع کردہ, یعنی کہ گھڑی ہوئی, فیبریکیٹڈ, بنائی گئی حدیث, بناوٹی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی نہیں ہے, یہ جھوٹ باندھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسی احادیث کی بے شمار کتابیں ہیں, ان میں سے ایک لکھا ہے میں نے نام الموضوعات ابن الجوزی, اور یہ اگلی کتاب جو لکھی ہوئی ہے یہ بھی بڑا ایک دلچسپ. اچھا پہلے میں آپ کو سناتا ہوں ایک لطیفہ, یہ تیسری کتاب کے بارے میں, اور یہ ذکر کیا ہے امام سخاوی نے اپنی کتاب میں, فتح المغیث ایک ان کی کتاب ہے, اس میں کیا کہتے ہیں نوٹ کیجئے. کہتے ہیں کہ امام عراقی جو کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاد تھے, انہوں نے ایک مرتبہ درس دے رہے تھے, ایک حدیث بیان کری اور کہا کہ ھذا حدیث موضوع, یہ حدیث موضوع ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے, بے بنیاد حدیث ہے. انہوں نے کہا یہ حدیث بے بنیاد ہے, بالکل ثابت نہیں ہے. تو امام عراقی کی محفل میں, اور سوچیے کب سے پرانی بات ہے یہ, یعنی امام عراقی کا انتقال ہوا ہے 806 ہجری میں, 806 ہجری میں, آج ہے 1445 ہجری, ٹھیک ہے, 806 ہجری میں انتقال ہو گیا. کہتے تو آڈینس میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جناب آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے, غلط حدیث ہے. بالکل نہیں, یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث ہے, اور میں نے کتاب میں خود پڑھی. آپ لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنے بڑے محدث امام عراقی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بے بنیاد ہے, اور یہ عوام الناس میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یہ حدیث میں نے خود پڑھی ہے, کتاب میں موجود ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بے بنیاد ہے. تو خیر امام عراقی نے بڑے ہمبل انداز میں کہا چلیے آپ وہ کتاب لے آئیے تو میں دیکھ لیتا ہوں. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ شخص مسجد میں داخل ہوا, اپنے ہاتھ میں الموضوعات ابن الجوزی رحمہ اللہ کی لے کر آ رہے ہیں. یہ کتاب الموضوعات شریف امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی, وہ لے کر جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں امام عراقی رحمہ اللہ, فعجبنا, ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اسے موضوعات کا موضوع نہیں معلوم, موضوعات کا ٹاپک نہیں معلوم, ہمیں تعجب ہوا. وہ بیچارہ لے کے آگے دیکھیں, آپ کہتے ہیں یہ حدیث من گھڑت ہے, یہ دیکھیں یہ حدیثی کتاب ہے لکھا ہوا ہے. ارے بھائی یہ تو حدیثی کتاب کمپائل ہی اس لیے کری ہے کہ بتانے کے لیے کہ اس میں من گھڑت حدیثیں ہیں, بچ کے رہنا ان سے. تو خیر یہ امام سخاوی رحمہ اللہ نے یہ ایک لطیف بات ذکر کری, تو میں نے کہا چلے اب سناؤں. اچھا یہ چوتھی کتاب ہے, اس کا نام پورا جو ہے وہ مس ہو گیا, تحذیر الخواص باحادیث القصاص, امام سیوطی کی. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. ابن الجوزی کی بھی کتاب ہے احادیث القصاص, احادیث الواعظین, احادیث القصاص. ابن المواق کی بھی مختلف ائمہ نے کتابیں لکھی. یہ پتہ ہے کیا ہے, یہ ہے ان کے زمانے میں جو قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے لوگ, جو احادیث ان کی زبان پر عام تھی, محدثین نے ان کو بھی جمع کر دیا. سوچیں آپ, آج بھی بہت سارے واعظ والے حضرات جو ہیں جن کے مزاج میں واعظ غالب ہوتا ہے, ورنہ تو شرعی واعظ تو دین کا حصہ ہے, تذکیر, واعظ و نصیحت, دل نرم کرنے والی بات کرنا اچھی بات ہے, لیکن کچھ کے مزاج پہ وہ چیزیں غالب ہوتی ہیں تو پھر وہ زیادہ باریکی نہیں کرتے کہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں, بولتے ہیں مطلب اچھا لگ رہا ہے, سننے میں اچھی لگ رہی ہے, چلو بیان کرتے تاکہ لوگ آڈینس کہیں سبحان اللہ. ہاں تو یہ جو کتاب ہے لکھا ہو نیچے نام, سوری, تحذیر الخواص, نمبر 6 پہ نام لکھا ہوا ہے پورا, تحذیر الخواص من اکاذیب القصاص. یعنی امام سیوطی رحمہ اللہ نے جو قصاص حضرات اس زمانے میں جھوٹی احادیثیں گڑھ لیا کرتے تھے اپنے درس کے اندر جان ڈالنے کے لیے, ان احادیث کو بھی جمع کر دیا. البتہ یہ نمبر 5 اور نمبر 7 اور نمبر 8 جو ہیں ان میں ضعیف احادیث بھی بے شمار ہیں اور ضعیف راوی بھی موجود ہیں. نمبر 5 ضعفاء عقیلی کی,
نمبر 7 الکامل ابن عدی کی، نمبر 8 المجروحین ابن حبان کی، ان میں ضعیف راوی بھی ہے اور ان تمام راویوں کی احادیث بھی مینشن ہے. اچھا جی، لاسٹ 3 کتابوں پہ توجہ کیجیے غور سے. نمبر 9 اور نمبر 10 جو ہے یہ علل کی بہت اہم اور بنیادی کتابوں میں سے ہے. امام ابن ابی حاتم کی کتاب العلل، یہ اس کے اندر اپنے والد ابو حاتم الرازی اور اپنے پھپھا یا خالو، میں بھول رہا ہوں، ابو زرعہ الرازی کے اقوال جمع کیے انہوں نے. اور 10ویں نمبر کتاب جو ہے یہ تو انسائکلوپیڈیا ہے علل کا، اور یہ ہے امام دارقطنی کی کتاب العلل. اور 11 نمبر کتاب جو ہے جناب وہ ہمارے اس زمانے کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے محنت کری اور 20 والیوم کے اندر باقاعدہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ یہ کتاب لکھ کے چلے گئے، جس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سی وہ ضعیف احادیث جمع کری ہیں جو لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں، اور پرانی کتابوں کے اندر سے بھی ضعیف احادیث جمع کری ہیں، ضعیف بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں. یہ ہمارے اس وقت کے عظیم محدث جن کے انتقال کو اب 25 سال ہو چکے ہیں، انہوں نے یہ کتاب جمع کری، علامہ محمد ناصر الدین البانی. اور نوٹ کیجیے یہ جو ان کے ٹائٹل نیم ہے کیا لکھا ہوا ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوع. اور یہ دیکھیے وَأَثَرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ، کہ ان احادیث کے برے اثرات امت پر. جب بھائی ضعیف حدیثیں پھیلیں گی کیا ہوگا، آپ خود سوچئے، ضعیف احادیث سوسائٹی میں پھیلیں گی کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کی جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا جائے گا، غلط عقائد جو ہے وہ دین میں آ جائیں گے، غلط احکام مسائل لوگ اپنانا شروع کر دیں گے. تو یہ ان کا برا امپیکٹ ہے امت پر. تو امت کے ان علماء نے امت کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ایسی ضعیف احادیث کو جو ہے جمع کیا. امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے مقدمے کے اندر ایک مثال دی. مثال کس چیز کی دی؟ کیسے ان احادیث کا برا اثر پڑتا ہے امت پر. حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا روایت کی گئی کہ جس نے اذان دی ہے وہی اقامت کہے. ایک حدیث ہے، جس نے اذان دی وہی اقامت کہے. اب شیخ البانی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور کہتے ہیں اس کا اثر دیکھیے امت پر کہ میں نے کچھ جگہ پر دیکھا کہ مؤذن صاحب نے اذان دی، پھر بیچارے ظاہر انسان ہے، کوئی بشری ضرورت کے تحت کہیں چلے گئے یا واش روم چلے گئے یا گھر میں کوئی کام اچانک سے آ گیا، یعنی پوری مسجد جو ہے وہ کھڑی ہو کے ویٹ کر رہی ہے ان کا. جو حدیث میں آتا ہے جو اذان دے وہی اقامت کہے، ویٹ کر رہے ہیں، اور دل میں دعائیں دے رہے ہوں گے، ان کو کچھ اور ہی دے رہے ہوں گے. تو کہتے ہیں یہ دیکھیے یہ اس کا برا اثر ہے. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے تو بھائی 2-3 منٹ تو ایک انتظار کرنا اخلاقی فرض بنتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں اب کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن 2-3 منٹ انتظار کے بعد کوئی بھی شخص اقامت کہہ دے اور لوگ جماعت کر لیتے اگر یہ حدیث ان کے ذہن میں نہ ہوتی. لیکن جو بیان کر دی جناب اذان جو دے گا وہی اقامت کہے گا، حدیث ضعیف ہے لیکن پھیل گئی، اس کی وجہ سے مشقت بہت سے لوگوں پر آ گئی. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو میں نے خود دیکھی. ایک مرتبہ ایک پوسٹ آئی کہ قیامت کے دن 5 انگلیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کے کیا نام ہوتے ہیں عربی زبان میں. خوب اچھی طرح ان کے نام یاد کر لیجئے. السبابہ، الابہام، الوسطی، عربی میں انگلیوں کے نام ہوتے ہیں نا، وہ لکھا ہوا ہے پوسٹ پہ. اب لوگوں کی آگاہی کے لیے تاکہ لوگ اویئرنیس پیدا ہو اس کو فارورڈ کریں. جب میں نے وہ حدیث پڑھی نا تو مجھے ایک اور بھی میسج ذہن میں آیا. پہلے بھی جو ہے وہ جھوٹی احادیث گڑھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، اب بھی موجود ہیں ایسے. تو مجھے لگا کہ اس طرح سنتے ہیں نا کہ قیامت کے سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، تو کبھی کبھار اسلام کے مسلمات کو چوٹ پہنچانے کی غرض سے بعض دشمنان اسلام بھی ایسی احادیث گڑھ سکتے ہیں. یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں حدیث اور علوم حدیث سے متعلقہ علماء کو جو ہے وہ بھیجا اور پیدا فرمایا تاکہ وہ دین اسلام کی ان طرح کی اشیاء سے حفاظت کرتے رہیں اور حق بات کو بیان کرتے رہیں. یہ ایک ویسے آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے، یہ ایک بڑی زبردست سائنٹیفک لائبریری ہے، اس کا نام ہے المکتبہ الشاملہ. اور یہ اس زمانے کے اندر علم حدیث بلکہ علوم شرعیہ کی خدمت کرنے میں ایک بہت بڑا عظیم سافٹ ویئر اللہ کے کسی نیک بندے نے تیار کیا اور اس پہ مستقل کام ہوتا رہتا ہے. اس میں الیکٹرانک بکس، ای بکس جتنی بھی ہیں جس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، کاپی بھی کر سکتے ہیں، پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اندر ڈالی گئیں. اور ان کی تعداد جو ہے جو کتابیں اس میں ہیں وہ 18,000 17,000 سے زائد کتابیں ہیں. اور ان سب میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں بائی ورڈ لکھ کے، اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کاپی بھی کر سکتے ہیں، پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ریسرچرز کے لیے جو بھی آج کام کرتے ہیں علم حدیث کا، وہ ضرور بضرور اس قسم کے سافٹ ویئر سے استفادہ کرتے ہیں. اچھا، تو یہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ تو حدیث ضعیف کی بھی
سب کیٹیگریز بہت ساری بن سکتی ہیں انہی کتابوں کی روشنی میں. ابھی ہم نے مختصراً آپ کو کچھ بارے میں اشارہ دیا. تو علل کا سمجھ لیجیے تصور کیا ہوتا ہے. حدیث کہتے ہیں امام ابن ابی حاتم میں نے اپنے والد سے فلاں حدیث کے بارے میں پوچھا, انہوں نے جواب دیا اس میں یہ علت پائی جاتی ہے, اس کا جو راوی تھا وہ اس عمر کے حصے میں بھولنا شروع ہو گیا تھا, تو یہ روایت جب اس نے بیان کری اس وقت بیان کری جب وہ بھولنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ ایک باریک سی غلطی ہوتی ہے جو خاص ائمہ کو معلوم ہوتی ہے, اور ائمہ علل محدثین میں سے بھی صرف سلیکٹڈ لوگ ہیں جو کہلاتے ہیں ائمہ علل. ان میں امام بخاری ہیں, ان کے استاد علی بن مدینی ہیں, امام شعبہ ہیں, ٹھیک ہے, امام ابو حاتم ہیں, امام ابو زرعہ ہیں, امام دارقطنی ہیں, اس طرح کے بعض ائمہ, یحییٰ قطان, عبد الرحمن بن مہدی, یہ بعض ائمہ کرام ہیں, یہ کہلاتے ہیں ائمہ علل. مطلب ہر محدث کو بھی علل کے علم میں مہارت حاصل نہیں ہوتی. محدثین میں سے بھی چنے ہوئے انتہائی کم, یعنی 50 سے زیادہ ائمہ علل کے نام مشہور نہیں ہیں. سوچیں آپ, محدثین کے اگر نام ہوں گے 1000, آپ بولیں گے 1000 کیسے؟ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کے امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں نے یہ مسئلہ 1080 اپنے اساتذہ کے نام سے سنا. 1000 سے زائد ان کے اساتذہ تھے. آج اگر کسی کے 2-3 استاد ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے جی ماشاء اللہ میرے اساتذہ نے مجھے بتایا, ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں. وہ پتہ چلا وہ 3-4 جو ہیں وہ اساتذہ کی تعداد ہے. بہرحال ان میں بھی خیر ہے ماشاء اللہ, ان کو بھی آپ لازم پکڑیے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں علم حاصل کرنے لوگ کرتے تھے. محدثین بھی ان میں سے بھی ائمہ علل جو تھے, یاد رکھیے گا, وہ انتہائی کم تھے, کیونکہ یہ ایک بہت باریک ٹائپ ہے. آخری جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے, اور پھر ہمارا ایک اینڈنگ ایک اور پوائنٹ ہے اس سے بات کرنی ہے میں نے, وہ ہے الکتب الجامعہ. الکتب الجامعہ سے مراد یہ ہے کہ جناب ایک بڑی کلیکشن جمع کرنا مقصد تھا حدیث لکھنے والی کتاب کے مؤلف کا. کوئی ضابطہ نہیں, بس جناب میں نے بہت بڑی تعداد جمع کرنی ہے. اس میں بھی بہت سارے ہمارے پاس نمونے ملتے ہیں, بہت ساری کتابیں ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے, اس کے اندر ہم ٹائپس کر سکتے ہیں کہ کچھ نے کہا کہ ہم صحیحین کی احادیث جمع کریں گے, کچھ نے کہا ہم کتب ستہ کی احادیث جمع کریں گے, کچھ نے کہا ہم کتب عشرہ کی احادیث جمع کریں گے. اس طرح سے تقسیم بنتی چلی گئی, لیکن بعض نے کسی ضابطے کے بغیر صرف اور صرف تعداد حدیث کو جمع کرنا ان کا مقصد تھا. اس میں بھی بہت سی کتابیں ہیں. یہ کتاب دیکھیے, یہ کتاب آج موجود نہیں ہے. اس کے بارے میں امام قاضی عیاض کیا فرماتے ہیں, بحر الاسانید فی صحاح المسانید, امام ابو محمد السمرقندی کی, کہتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے 1,00,000 احادیث جمع کری, اور یہ 800 جلدوں پر مشتمل کتاب تھی. 800 جلدیں اس پہ مشتمل کتاب تھی. اور وقت کی برکت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. امام نووی رحمہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا. امام نووی جن کی کتاب ہے ریاض الصالحین, میرے خیال سے آپ میں سے اکثر گھر پر موجود ہوگی. یہ امام نووی جو تھے نا, ان کی ایج تھی 45, ان کا انتقال ہو گیا تھا 45. اور انہوں نے صحیح مسلم کی پوری شرح لکھی ہے, بخاری کی شرح کا ایک حصہ لکھا ہے, ابو داؤد کی شرح کا ایک حصہ لکھا ہے, فقہ کے اندر ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا المجموع شرح مہذب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے, راویوں کے اوپر تہذیب الاسماء واللغات نام کی کتاب لکھی ہے, ریاض الصالحین حدیث میں لکھی ہے, احادیث قدسیہ آپ نے دیکھ لیا حدیث میں لکھی ہے, فقہ شافعی کی 2 چوٹی کی بنیادی کتابیں یہ امام نووی نے لکھی ہیں, ایک منہاج الطالبین, ایک روض الطالبین. آپ بولیں سر ان کی ایج 45 تھی یا 95 تھی؟ اور 95 بھی اس زمانے کے اندر اگر آپ دے دیں تو جناب نہ کوئی کمپیوٹر تھا, نہ کوئی ٹائپ رائٹر تھا, ان کے لیے ہاتھوں سے لکھتے تھے ان کتابوں کو بیٹھ کر. 45 سال کی عمر میں ان کا وفات ہو گئی, اور یہ سب کچھ آج ان کی کتابیں اگر آپ کمبائن کریں تو وہ 100 جلدوں کو کراس کر رہی ہیں. مختلف کتابیں, مختلف تالیفات, اور ایک ایک کتاب جو ہے وہ سونے چاندی کی طرح لکھنے کے قابل ہے. اتنی نفیس کتابیں. یعنی صحیح مسلم کی شرح اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں ابھی جا کر کہ جناب میرے صحیح مسلم کی سب سے معتبر شرح چاہیے جو آسان بھی ہو اور میں سمجھ سکوں, مجھے پڑھنی ہے اگر, تو وہ کہیں گے جی امام نووی رحمہ اللہ کی شرح المنہاج لے لیجیے, وہی ہے. تو وقت میں برکت اللہ تعالیٰ دیا کرتا تھا ان کے, اور ان کا علم کا شوق ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو بھی میں نے نام گزرا نا المنتقى کتاب کا, کس کی تھی وہ؟ ابن تیمیہ کے دادا کی, المنتقى احادیث احکام میں سے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیت الخلا جایا کرتے تو اپنے کسی بیٹے سے کہتے کہ تم کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دو تاکہ میں سنتا رہوں. ذکر کرنا منع ہے نا,
بیت الخلاء میں کتاب لے جانا بھی بے ادبی ہے، سننا منع ہے نہیں. تو وہ اس وقت کی بھی حرص رکھتے تھے کہ باہر سے پڑھ رہا ہے اونچی آواز میں اور وہ سماعت کر رہے ہیں. اس طرح کا ان کی حرص و رغبت ہوا کرتی تھی. ابن الجوزی جن کا ذکر ہوا، ان کی جو کتابیں ہیں وہ 700-800 جلدوں میں مشتمل ہیں. امام ابن الجوزی کی ایک وقت میں 3 کتابیں لکھا کرتے تھے. ایک رکھتے تھے دائیں سائڈ پر، پھر ایک سامنے اور ایک لیفٹ پر. یہاں لکھنا شروع کرتے، تھوڑی سی تھکن ہو گئی، یہ نہیں کہ چلو بھائی مالش کرا لو اور ذرا لسی لاؤ اور آرام کرو، نہیں، اگلی کتاب شروع. اس سے ذرا بور ہو گئے، اس سے تھک گئے، چلو بھائی دوبارہ. تو وہ ان کی کرسی سے کہہ سکتے ہیں آپ، بیٹھنے کی جگہ پہ وہ 3 کتابیں ایک وقت میں لکھا کرتے تھے. خیر یہ میرے ذہن میں آئی کچھ باتیں کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ سر یہ کیسے 800 جلدوں میں مشتمل تھا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس علم کی حفاظت اور اس اسلام کی حفاظت اور یہ عظیم الشان شخصیات جو ہمارے پاس گزری. جامع الاصول یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کتب ستہ کی احادیث کو جمع کیا. اور ایک بڑی دلچسپ بات، یہ جو جامع الاصول ہے نا، اس میں کتب ستہ میں چھٹی کتاب مختلف ہے، چھٹی کتاب الگ ہے. ہم تو آپ جانتے ہیں جناب کتب ستہ کون سی ہوتی ہیں، بار بار ذکر آ چکا ہے ان کا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. یہ امام ابن الاثیر جو ہے نا، انہوں نے چھٹی کتاب الگ کر دی، اور وہ کون سی ہے؟ موطا امام مالک. کس کی جگہ؟ ابن ماجہ کی جگہ. بولیں گے جناب یہ کیوں؟ ایک اچھی خاصی اصطلاح چلی آ رہی تھی، انہوں نے آ کے بلا وجہ اس اصطلاح کو چینج کر دیا، ٹرینڈ بدل دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اصطلاح 6 صدی کے اندر ہی بنی تھی کتب ستہ کی بشمول ابن ماجہ. اس سے پہلے کتب ستہ جو ہے وہ بخاری، مسلم، موطا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی انہیں کہا جاتا تھا. تو ابو الفضل بن طاہر ابن القیسرانی مشہور محدث ہیں، سب سے پہلے انہوں نے آ کر موطا کی جگہ سنن ابن ماجہ کو شامل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ایک قبول عطا فرما دیا، تو وہی اصطلاح پھر کامن ہو گئی. اب آپ بولیں گے یہ کیوں کیا انہوں نے، کیا وجہ تھی؟ اچھا خاصا موطا چل رہی تھی، انہیں کیا پسند نہیں تھی کیا موطا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. موطا امام مالک کی جو احادیث ہیں وہ 90% احادیث بخاری اور مسلم دونوں میں آ چکی ہیں، اور سنن ابن ماجہ جو کتاب ہے حدیث کی، اس میں تقریباً 1000 سے زائد حدیثیں ایسی ہیں جو 5 کتابوں کے اندر موجود نہیں ہیں. تو انہوں نے چاہا کہ ایک یونیک کتاب کا ایک اہتمام لوگ کریں، زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جس میں ریپیٹیشن ہو رہی ہو. تو اس کو ایک تمیز حاصل ہے کہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بہت سی وہ احادیث ذکر کی جو 5 کتابوں کے اندر نہیں پائی جاتی. تو انہوں نے کہا چلو بھائی میں 6 کتاب ابن ماجہ کو سمجھتا ہوں. یہاں ایک لطیف بات یہ ہے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کا دل کرا، انہوں نے یہ نہیں کیا، کیونکہ ائمہ حدیث کی ایک سنت ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا علم جو ہے نا وہ سینہ بسینہ سلسلے کے ساتھ چلتا ہوا ایک علم ہے. یہ کوئی نئی کسی شخص کی جو ہے اکتشاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور لمبی حدیث ہے. جبریل آئے اور بیٹھے آپ کے سامنے، اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے ملایا، اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھا، اور سوال کیے مل ایمان، مل اسلام، مل احسان. اللہ کے نبی نے جواب دے دیے سارے، لمبی حدیث ہے آپ جانتے ہوں گے. آخر میں کیا فرمایا؟ یہ جبریل آئے تھے تمہیں یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. معلوم ہوا دین سیکھنے کا انداز یہ ہے، سینہ بسینہ ہے، علماء کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ جڑنے سے ہے. تو بتا میں یاد تھا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جب اس اصطلاح کو دیکھ لیا، کتب ستہ کی مشہور ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ محدثین 6 کتاب سنن دارمی کو دے دیتے، کیونکہ سنن دارمی کے اندر احادیث کی صحت اور قوت بنسبت سنن ابن ماجہ کے زیادہ ہے. لیکن انہوں نے وہ چینج نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک طریقہ محدثین کا چلا آ رہا تھا. خیر آگے چلتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ جامع الاصول بھی یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اس کی بڑی فائدے اور اس کے اندر منفرد چیزیں ہیں، لیکن وقت کی کمی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے جامع المسانید والسنن. اچھا یہ نمبر 4 کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے علم حدیث کا، اور یہ امام السیوطی رحمہ اللہ نے کیا. اچھا امام السیوطی رحمہ اللہ بھی جو ہے ان کی بھی بڑی دلچسپ جو ہے وہ سیرت ہے. بہرحال یہ بعد کے ہیں، کافی 10ویں صدی کے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے الجامع الکبیر، اس کا نام ہے الجمع الجوامع کے نام سے مشہور ہے. اس میں تقریباً 1 لاکھ احادیث ہیں اور 80
حدیث کے مصادر کو انہوں نے جمع کر دیا ایک ہی کتاب میں. جمع کیسے کیا؟ دو کیٹیگری بنا دی. ایک احادیث قولی ہیں, ایک احادیث فعلی ہیں, جس میں اللہ کے رسول کے اقوال ہیں ان کو شروع کیا اور الفابیٹک ترتیب پہ لے آئے, الف با تا, یعنی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا مثال کے طور پہ اذا جاءکم من ترضون, اذا سمعتم المؤذن, تو اس کو الف میں لے آئے, با تا سا, اس ترتیب پہ اقوال کو ترتیب دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افعال ہیں انہیں صحابہ کرام کی مسانید پہ ترتیب دیا. اور مجھے امید ہے کہ مسانید صحابہ کرام والا تصور آپ کے ذہن میں ابھی تازہ ہے, ہم نے قریب ہی پڑھا ہے. تو یہ بہرحال بہت بڑا ان کا کردار کتاب ہے, بڑا کام کیا انہوں نے. اچھا, اب چونکہ یہ ایک خاص طرح کی ترتیب دی ہے امام سیوطی رحمہ اللہ نے, تو ایک بعد کے عالم ہے امام ابن حسام الدین المتقی کے نام سے مشہور ہیں, انہوں نے کتاب لکھی کنز العمال. کبھی کبھی کچھ لوگ کو کتاب کا ریفرنس ملتا ہے, بولتے ہیں میرے خیال سے یہ کوئی ناٹ اوتھینٹک بک ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ خالی جمع الجوامع کی انہوں نے ترتیب کر دی فقہی ترتیب پر. کہا بھائی 80 کتابوں کو ایک جگہ کمبائن کر دیا امام سیوطی نے, ایسا کرتا ہوں فقہی ترتیب پہ کر دیتا ہوں, پہلے طہارہ کی حدیثیں, پھر صلاح کی حدیثیں, پھر زکوٰۃ کی حدیثیں, تو ذرا اس کتاب سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ کنز العمال بیسکلی کوئی سند کے ساتھ ذکر کرنے والی احادیثی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ امام سیوطی کی کتاب کو انہوں نے ترتیب دیا ہے. تو کس کی حدیث کے اندر کنز العمال میں بخاری کی حدیثیں بھی موجود ہیں بھائی, مسلم کی حدیثیں بھی موجود ہیں, ترمذی کی بھی موجود ہیں, کتب ستہ کی بھی ہیں, موطا کی بھی ہیں. 80 حدیثی کتابوں کو جمع کرا ایک جگہ, تو بہرحال چیک کرنا پڑے گا کہ وہ حدیث معتبر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اس طرح. اچھا, یہ میرا کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ مینوسکرپٹس اور مخطوطات, دینی کتابیں, عربی کتابیں نان مسلم کنٹریز میں کہاں کہاں موجود ہیں, اس پہ ہم نے الحمدللہ اچھی خاصی گفتگو کی تھی. آج آپ کی معلومات کے لیے مسلم ممالک جہاں پر الحمدللہ یہ ذخیرہ کتب حدیث بھی اور بھی دینی کتابوں کا موجود ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سب سے بڑا اور ہر لحاظ سے پائنیئر اس میں رول جو ہے وہ ترکی کا ہے, اور وہاں پر بہت بڑی لائبریری ہے جو کہ بعد میں بہت سی لائبریریز وہاں پہ ضم ہو گئیں. مطلب وہ پہلے الگ الگ لائبریریز تھیں, بعد میں وہ ایک جگہ جمع ہو گئیں. یہ ہے مکتبہ السلیمانیہ جو کہ استنبول میں موجود ہے, بہت بڑی لائبریری ہے. اور ترکی کی بھی, جس طرح ہم نے کل کچھ لاجیکل وجوہات بیان کی تھی کہ کس طرح سے وہ کتابیں وہاں پہنچیں, تو ترکی کا سن کے بھی آپ کے ذہن میں یقیناً یہ بات واضح ہو چکی ہوگی, کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا ایک بہت بڑا دور رہا ہے اور آدھی دنیا پہ ان کی حکومت رہی ہے مسلمان علاقوں کے اندر. تو کبھی کبھار اچھے مینز میں بھی اور کبھی کبھار ہو سکتا ہے کچھ غلط مینز کے اندر بھی مختلف علاقوں سے اس طرح حدیثی کتابیں انہوں نے جمع کر کے پریزرو کر کے ان کو استنبول, جو کہ اس وقت اسلامبول اس کا نام تھا, وہاں پر منتقل کرتے گئے. اس طرح سے وہاں پر بہت ساری احادیث کا ذخیرہ اور دینی کتب کا ذخیرہ جمع ہو گیا. اور ابھی تک وہاں پر کچھ ایسی کتابیں ملتی ہیں جو رائٹر کی لکھی ہوئی فرسٹ کاپی ہے, جو ان کے ہاتھ کے لکھی ہوئی قلمی نسخہ ہے بڑے بڑے محدثین کا, اس کی فرسٹ اوریجنل کاپی, کلرڈ کاپی آپ کو وہاں کے میوزیم سے مل جاتی ہے. اور الحمدللہ اکثر کتابیں ترکی کی جو ہیں وہ ایکسپلور ہو چکی ہیں, اور وہاں پر آج کل جو ہے وہ اویلیبل بھی ہیں, اور بہت ساری وہ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کے اوپر مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک بہت بڑا ملک اور بہت اہم ملک اس تعلق سے ہے, وہ ہے ایجپٹ. بھی آپ جانتے ہیں کہ ایجپٹ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ثقافتی اور تعلیمی مرکز رہا ہے. جامعۃ الازہر بہت بڑی پرانی یونیورسٹی ہے, آج تک قائم ہے. وہاں پر 2 مشہور مکتبات ہیں, ایک دارالکتب والوثائق القومیہ ہے, بہت بڑا مکتبہ ہے یہ کائرو کے اندر, اور دوسرا جامعہ ازہر کا مکتبہ ہے. تیسری جو بڑی منفرد کنٹری ہے, اس کے بارے میں آپ کو شاید اتنا زیادہ سننے میں نہیں آتا علمی حلقے کے اندر, وہ ہے موراکو, مراکش, المغرب جسے کہتے ہیں عرب لوگ. وہاں کا سینٹرل لائبریری ہے المکتبہ الوطنیہ للمملکہ المغربیہ. وہاں کے جو بادشاہ گزرے ہیں اس ایریے کے اندر, ان کا بڑا ذوق رہا ہے دینی کتب کا, تو اس ذوق کی وجہ سے وہ بڑی بڑی نفیس کتابیں خرید کر مغرب منتقل کرتے گئے. اور آج ایک بہت بڑا مکتبہ میں نے مینشن نہیں کیا, وہ مغرب میں ہے, جامع القروین میں, جامع القرویین. یہ ہے فاس شہر ہے, FAS, فاس شہر ہے موراکو کا. وہاں پہ جامعۃ القرویین بھی ہے اور جامع القرویین بھی ہے. اور بڑی دلچسپ بات جناب کہ اگر آپ سرچ کریں آج کہ سب سے اولڈسٹ یونیورسٹی دنیا میں کون سی ہے اس وقت, یونیسکو کی لسٹ کے اندر بھی اور گینیس بک ورلڈ ریکارڈ کے اندر بھی, تو آپ کو نام ملے گا جامعۃ القرویین,
فاس اور موروکو. فاطمہ الفہری نامی خاتون نے کب بنائی تھی؟ 3 سن ہجری کے اندر. یہ حدیث کے محدثین کا جو ایرا تھا یہ اس وقت ایک دارالحدیث دارالعلم بنا, اور سب سے پہلے دنیا میں یونیورسٹی کا اسٹیٹس جس انسٹیٹیوٹ کو دیا گیا یہ وہ جامع القروین ہے. مسلمانوں کی گواہی بھی موجود ہے, وہ تو ہے ہی. میں نے کہا کہ جن کی گواہی بہت سے لوگ ہر حال میں تسلیم کر لیتے ہیں, ان کی گواہی بھی اس میں موجود ہے. تو یہ بہرحال مسلمانوں کے ایک عروج اور مسلمانوں کی ایک علم کے اندر جو مقام مرتبہ ہے اس کو اشارہ کرتا ہے. کل میں نے آپ سے اسپین کے بارے میں بات کی تھی, کس طرح سے وہ مسلمانوں کی سلطنت تھی. کورڈوبا ماسک کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو, اور اس کے بارے میں ڈاکومنٹریز بھی آج موجود ہیں نیٹ پر, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں وہاں کے ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ ہر پلر کے اوپر ایک محدث بیٹھ کے علم حدیث پڑھا رہا تھا. اس زمانے میں علم کا اتنا زیادہ جو ہے وہ رواج تھا اور اتنا جو اس کا جو ہے وہ عروج تھا. آج جو ہماری بڑی بڑی سینٹرل ماسک ہوتی ہیں مسلمانوں کی اکثر و بیشتر, وہ افسوس کے ساتھ ایک میوزیم نما جگہیں بن گئی ہیں, ایک ٹورسٹ پوائنٹ جو ہے وہ بن کے رہ گئے ہیں. کوئی وہاں پر علم کے حلقات جو ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے, نہ وہاں وہ طلبہ نظر آتے ہیں اس طریقے کے. تو یہ مطلب وہ ہیں وہ وجوہات ہیں جو آج ہمارے حالات ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کے ساتھ وفا نہیں کری جو ہمارا تراث تھا اور جو اس کا حق تھا. اچھا, اس کے بعد سیریا کے اندر, دمشق کے اندر, دمشق کے اندر بہت بڑے بڑے مکتبات ہیں. یہ جو مکتبہ نام لکھا ہوا ہے دارالکتب الظاہریہ, اب اس کا نام چینج کر کے وہاں کی گورنمنٹ نے, یہ جو ابھی بشار اسد ہے اس کا والد حافظ الاسد, اس نے مکتبۃ الاسد جو ہے اس کا نام رکھ دیا, مطلب اپنے نام پہ اس کو کر دیا. ورنہ یہ دارالکتب الظاہریہ بہت بڑا زبردست ایک مکتبہ ہے, اور یہاں پر ہمارے عظیم محدث شیخ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ دن و رات یہاں پر بیٹھ کر علم حدیث کو پڑھتے تھے. اتنا ان کو شوق تھا کہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لائبریرین نے مجھے چابی دے دی, بولا بھائی تم یہاں بیٹھ جایا کرو, میری تو ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے, میں گھر جا رہا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں میں پوری رات وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتا رہتا, پوری رات وہاں بیٹھ کے پڑھتا رہتا. اس نے مجھے چابی جو ہے اسے دے دی تھی. اپنے بارے میں ایک دن بتاتے ہیں کہ میں ایک دن سیڑھی کے اوپر چڑھ کے کتاب تلاش کر رہا تھا. جب مجھے وہ ملی میں نے وہاں پڑھنا شروع کیا تو مجھے خیال آیا کہ میں 2 گھنٹے سے سیڑھی پہ کھڑے ہوئے کتاب پڑھ رہا ہوں. 2 گھنٹے سیڑھی پہ کھڑے ہوئے کتاب پڑھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں سیڑھی پہ کھڑا ہوں. کبھی کبھار واقعی علم کی لگن جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کی سیرت کے بارے میں آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ امام مسلم رحمہ اللہ جو ہے وہ ایک مرتبہ ان سے کسی نے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے کہا وہ حدیث فلاں کتاب میں ہے. اس نے کہا جناب نہیں ہے, ڈھونڈ کے لائیں. گھر میں داخل ہوئے, اپنے گھر میں خادمہ سے کہا کہ ابھی میں رات میں فلاں حدیث تلاش کر رہا ہوں, صبح تک کوئی نوک نہیں کرنا, کوئی ڈسٹرب نہیں کرے, میں بہت مصروف ہوں. انہوں نے کہا اچھا جناب یہ ایک کٹورا آیا ہوا ہے کھجور کا تحفہ, بولا چلو لے آؤ تاکہ ذرا رات بھر اس کو بھی کھاتے رہیں گے. تو پوری رات وہ حدیث تلاش کرتے رہے. صبح جب اٹھے تو معلوم ہوا کہ وہ پورا کٹورا جو ہے ماشاءاللہ بے خیالی میں وہ اسے کھا گئے, اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا. اس کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا. لیکن علم کی جو انہماک والی کنڈیشن ہے اس کی خیر بہت ساری باتیں پھر لمبی ہو جائے گی. چلیے, تو یہ میں نے کہا کہ دارالکتب الظاہریہ کے اندر منفرد کتابیں بہت ساری ہیں, آج بھی موجود ہیں. اور شیخ البانی کی کتابوں کی بتاؤں ایک اور خاصیت آپ کو میں, وہ خالی پرنٹڈ کتابوں کی طرف ریفرنس نہیں دیتے, بہت سے مینواسکرپٹس اور مخطوطات جو ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں انہوں نے پڑھی تھی ان کی طرف بھی ریفرنس دیتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. وہ کتابیں پرنٹ ہی نہیں ہوئی آج تک, بے شمار کتابیں جس کی طرف امام البانی باقاعدہ رجوع کرتے تھے اور ریفرنس دیا کرتے تھے اس کا. عراق کے اندر بہت بڑے بڑے مکتبات تھے. مکتبات موصل وہاں کا مشہور شہر ہے جو کہ پہلے اسے نینوا کہتے تھے. آپ نے سنا ہوگا نینوا, جو حدیث میں آتا ہے سیرت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو عتبہ شیبہ کے باغیچے میں انہوں نے آرام کیا, تو ان کا جو غلام تھا عداس, اس نے آ کے آپ کو انگور پیش کیا, پانی پیش کیا, تو آپ نے کہا کہ بسم اللہ. تو اس نے کہا یہ کیا لفظ بولے آپ نے, میں نے آج تک کسی کو الفاظ کہتے ہوئے نہیں سنے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کون سے علاقے سے ہو؟ کہا کہ میں نینوا سے ہوں. تو انہوں نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس بن متہ کے علاقے سے. تو نے کہا آپ کو کیسے معلوم یونس بن متہ کون ہے؟ کہا کہ وہ میرے بھائی تھے, وہ اللہ کے رسول تھے اس قوم کی طرف, میں اللہ کا رسول ہوں اس قوم کی طرف. تو یہ نینوا جو ہے یہ موصل کا علاقہ تھا. بہرحال تو یہ بیت الحکمہ بغداد کے اندر بڑی لائبریری تھی, اور یہ بغداد کے بارے میں تو آپ سب سن چکے ہیں یہ کس طریقے سے وہاں پر تاتاریوں نے, ہلاکو خان, ان سب نے کس طریقے سے وہاں پر خون کا بازار گرم کیا, اور وہاں کے دریائے فرات جو اس کی وہاں پہ سرحدیں, وہاں اس کی جو
ساحل وہاں پر موجود ہے. دریائے فرات کے اندر خون کے بجائے وہاں پر سمندر کالا ہو چکا تھا. اتنی کتابیں مسلمانوں کی اس کے اندر پھینکی گئیں. تو ہر زمانے میں مسلمانوں کی کتابوں کو ٹارگٹ کیا گیا کہ لوگ یہ امت اقرا جو ہے نا یہ اقرا سے دور ہو جائے, باقی جو ہے معاملات ان کے آسان ہیں. ٹیونیشیا کے اندر جسے تونس کہتے ہیں وہاں پر بہت بڑی ایک یہ مسجد ہے جامع عقبۃ بن نافع اور جامع القیروان الکبیر, یہ دونوں کی لائبریریز نیٹ پر موجود ہیں, اس کی آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. سعودی عربیہ کے اندر بہرحال اس کا بہت بڑا اس وقت خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ. حرم مکی میں آپ سب جاتے ہیں عمرے کے لیے, کبھی کوشش کریں کہ اس کو بھی ذرا ڈسکور کریں. وہاں پر باب ملک عبدالعزیز سے اگر آپ انٹر ہوں گے تو اوپر فرسٹ فلور کے اوپر لائبریری موجود ہے. اب اس کی چھوٹی لائبریری کا وہاں پہ ایک جو ہے وہ پورشن ہے. اب تھوڑا حرم سے دور 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے پوری لائبریری وہاں شفٹ کر دی ہے. 3-4 فلورز کی بڑی بلڈنگ ہے, بڑی زبردست انداز سے وہاں پر لائبریریز کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں. اور سعودی عرب کی سب سے بڑی لائبریری جو ہے وہ یہ ریاض میں ہے, کنگ فہد نیشنل لائبریری. اچھا یہ کچھ ملکوں کے نام لکھے ہیں میں نے, جارڈن, فلسطین, یمن, UAE. یہ بھی معمولی تعداد نہیں ہے, بس میں نے خالی وہ لسٹ بڑی نہیں کرنا چاہی, یہاں بھی بہت بڑی تعداد میں. انڈیا میں خاص طور پہ رامپور میں سب سے بڑی لائبریری موجود ہے. بہار کے اندر پٹنہ بہت مشہور جو ہے وہاں کا ایک شہر ہے, وہاں پر لائبریری موجود ہے. تو انڈیا میں بھی مخطوطات کے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کی کئی 100 سالوں تک حکومت رہی ہے, اور وہ بھی بڑے امیر بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے وہاں پر, مغلیہ لوگ جو ہوا کرتے تھے. تو ان کو شوق ہوتا تھا کہ یہ دنیا بھر سے کتابیں جمع کریں, کلیکشن جمع کریں. حیدرآباد میں خاص طور پہ بڑی بڑی پرسنل لائبریریز ہی موجود ہیں. ہمارے کچھ دوست تھے جو مدینہ منورہ میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, انڈیا کے اسٹوڈنٹس, ان میں سے بعض نے ان لائبریریز کا وزٹ بھی کیا ہوا ہے, اور کہتے ہیں اتنی سختی ہے وہاں پر کہ آپ جتنی منتیں کر لیں ان کی, وہ ایک کتاب بھی آپ کو فوٹو اسٹیٹ کرنے نہیں دیتے, سختی سے منع ہے. لائبریرین کو ہر طرح سیکورٹی کے پورے انتظامات کیے ہوئے انہوں نے. انڈین نیشنل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو بھی وہ اس کو کرنے نہیں دیتے, پرنٹ کرنے نہیں دیتے فوٹو اسٹیٹ, بس رکھی ہوئی ہیں, سجا کے رکھی ہوئی ہیں, بس دیکھ لو اور اپنا خون گرم کر لو ہاں کہ ہمارا ورثہ ہے اور آج کسی اور کے ہاتھ میں ہے, اور ہم اس کو بس دور سے خالی دیکھ سکتے ہیں. آخر میں یہ میں نے کچھ باتیں بتا دی آپ لوگوں کو حدیث کے بارے میں, جو کچھ سافٹ ویئرز ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو عربی سے تھوڑا سا دلچسپی ہو تو انشاءاللہ ان کی کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ اس کو آ جائے گی. مکتبہ شاملہ ہے, جوامع الکلم کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے. اس میں 1400 صرف حدیث کی کتابیں ہیں, اور اس کے ساتھ بہت ساری فیسلٹیز ہیں. آپ تمام راویوں پہ کلک کریں, وہ راویوں کے حال بتا دے گا آپ کو, سب کی چین جمع کر دے گا ایک جگہ. بہت ساری فیسلٹیز ہیں اس میں. صحیح بخاری کا ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے, اس میں بہت سی وہ کتابیں جو آج پبلش ہی نہیں ہوئی لیکن الیکٹرانک فارم کے اندر اس سافٹ ویئر کے اندر موجود ہیں. اور الحمدللہ ایک اور اچھی اپلیکیشن شاملہ اردو کے نام سے ہمارے ادارے کراچی میں المدینہ اسلامی ریسرچ سینٹر انہوں نے ڈیولپ کی ہے. بہت اچھی اپلیکیشن ہے, پلے اسٹور پر موجود ہے, آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے اندر کتب ستہ بھی ہیں اور 10-15 تفاسیر پوری ہیں. بالکل اسی انداز سے آپ کاپی کر سکتے ہیں, پیش کر سکتے ہیں. آیت نمبر ڈالیے, وہ آپ کو ترجمہ بھی دے دے گا اور تفسیر بھی دے دے گا. شاملہ اردو.com اسی انداز سے جو ہے وہ اس کا لنک ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں شاملہ اردو لکھ کے, آپ کے سامنے وہ آ بھی جائے گی. اچھا آخر میں مجھے یاد دہانی کرا رہے تھے عبد الباسط بھائی, میں نے کل سوال میں کہا تھا کہ ہم یہ بات کریں گے کہ عام بندہ علم حدیث کو کیسے حاصل کرے, کیسے سیکھے. تو اس میں 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس دن سوال کے جواب میں بات ویسے اس پہ ہو گئی تھی. عام بندہ جو ہے یا کامن مسلمان جو ہے وہ کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو علوم اسلامیہ سے قریب کرے, علوم اسلامیہ کے حصول کی جستجو اپنے اندر رکھے. جس طرح ہم دنیا کے اندر اسکل سیکھتے ہیں, دنیا کے اندر ہم بہت سارے علوم سیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے, اس کے ذریعے ہمیں معاش ملے گا, اس کے ذریعے ہمارا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس سے اونچا اور اعلیٰ مقصد جو ہے وہ شرعی علم کا حصول ہے, کیونکہ وہ عبادت ہے. ایک ایک اسٹیپ اس کے لیے آپ جو حاصل کر رہے ہوں گے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں درجہ کا بلند ہو رہا ہوگا. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ جو راستہ جس پر آپ علم حاصل کرنے کا راستہ ہے شرعی علم, وہ جنت کا راستہ بن جاتا ہے. تو سوچئے میں اور آپ دین کے طالب علم بنے, ہر وقت حصول علم کے جذبہ ہمارے دل میں بیدار ہو, تو ہم اور آپ جنت کے راستے پر ہیں. موت تو آنی ہی آنی ہے. اس طرح کی حالت میں آ جائے, کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. تو علم حدیث کی آسان کتابوں سے آغاز کریے. الاربعون النوویہ 40 احادیث بائے امام نووی رحمہ اللہ, بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے. جوامع الکلم اس کے اندر ہے, اور ایک اور کتاب عمدۃ الاحکام ہے.
جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا آج، اس میں حلال و حرام سے متعلقہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں. پھر بلوغ المرام. تو اس طرح کی کتابوں کو خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، آسان کتابیں ہیں، ان کی کمنٹریز ہی موجود ہیں. دارالسلام نے ایک کتاب پبلش کی ہیں شرح کے ساتھ، اور کبھی کبھار اچھے علماء آپ کے آس پاس موجود ہوں، ان سے درخواست کریں کہ ایک درس شروع کر دیا جائے ویکلی یا ہفتے میں 2 دن، تاکہ آپ ان کتابوں سے گو تھرو کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک احادیث سے علم بھی لیں، فقاہت بھی لیں، اور تربیت بھی لیں، اور اخلاق بھی لیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.